برادران اہل سنت والجماعت، رات میں نے اسلام کے بارے میں 4 باتیں عرض کی تھی۔ اس وقت ہمارے نام میں اہل سنت کے بعد جو لفظ والجماعت ہے، جس کا ابھی تذکرہ ہوتا رہا ہے، اسی بارے میں 1-2 گزارشات کروں گا۔ پہلی نظم میں یاسین برادران نے یہ پڑھا تھا کہ تورات اور انجیل میں بھی صحابہ کا ذکر ہے۔ تورات کے 5ویں حصے کے 32ویں باب میں اور غزل الغزلات کے 10ویں باب میں، جو سلیمان علیہ السلام کی کتاب سمجھی جاتی ہے، اور دانیہ علیہ السلام کے 20ویں باب میں ان کی کتاب میں 10,000 صحابہ کا ذکر آتا ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو فتح مکہ میں آپ کے ساتھ شریک تھے۔ چنانچہ تورات کے الفاظ یہی ہے، خداوند سینہ سے آیا، شہیر سے ان پر طلوع ہوا، اور فاران کی چوٹیوں سے جلوہ گر ہوا، 10,000 قدوسی اس کے ساتھ تھے۔ اب انہوں نے جو بائبل کو بدلا ہے تو 10,000 کے ساتھ ایک ایس لگا دیا ہے، 10,000، اور اب اس کا ترجمہ لاکھوں کر رہے ہیں یہ۔ لیکن انجیل میں ابھی تک 10,000 کا لفظ موجود ہے۔ غزل غزلات میں کہ میرا محبوب سرخ و سفید ہے، اس کی زلفیں ایسی ہیں جیسے دودھ سے دھوئی گئی ہوں، اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں، اور وہ 10,000 میں ممتاز ہے۔ آخر میں عبرانی بائبل میں اب بھی یہ لفظ موجود ہے، فلہ محمدین زیدودی وزیر یروشلم، میں جس محبوب کی تعریف کر رہا ہوں ان کا نام نامی محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے یروشلم کے رہنے والوں۔ لیکن اب اردو ترجموں میں لفظ محمد کا انہوں نے ترجمہ کر دیا ہے کہ وہ سراپا عشق انگیز ہے۔ اسی طرح دانیہ علیہ السلام کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ آسمان کا دروازہ کھلا، اور اس میں سے ایک بزرگ اترے جو 10,000 کے ساتھ کھڑے تھے۔ آپ بخاری شریف باب غزوۃ الفتح دیکھیں تو وہاں آپ کو پوری 10,000 کی تعداد صحابہ کی نظر آئے گی کہ جس دن حضرت نے مکہ مکرمہ فتح فرمایا آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے۔ دوسرا، اس نظم میں 1,44,000 کا تذکرہ تھا کہ صحابہ کی کل تعداد 1,44,000 ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے 7 سال بعد یوحنا عارف کو جو مکاشفہ ہوا، وہ آخری کتاب بائبل کی ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ پھر وہ نبی، میں نے آسمان کا دروازہ کھلا دیکھا جس سے ایک گھوڑے کا سوار اتر رہا تھا، اس کے دائیں ہاتھ میں ایک ابدی انجیل تھی، اس کے لباس پر لکھا تھا بادشاہوں کا بادشاہ، خدا بندوں کا خداوند۔ اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکل رہی تھی، دنیا کی سب قومیں اس کے سامنے مری مٹی پڑی تھی۔ اس کے ساتھ پاس ایک سورت 7 آیتوں والی تھی جو 1,44,000 نے اس سے یاد کر لی۔ تو یہ 1,40,000 کی تعداد بھی مکاشفات یوحنا میں موجود ہے۔ صحابہ کرام کا مقام اسلام میں کیا ہے؟ جیسے میں نے رات اسلام کے بارے میں 4 باتیں عرض کی تھی، یہاں بھی 4 باتیں ذہن میں رکھے کہ کیا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوئے یا کوئی فرضی نام ہے؟ آپ کا وجود ایک، کیا آپ نے دعویٰ نبوت فرمایا؟ کیا آپ نے اپنے دعویٰ نبوت پر کوئی دلائل اور معجزات پیش فرمائے؟ کیا آپ نے اپنی تعلیمات ارشاد فرمائی؟ یہ 4 چیزیں ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے سوا ان 4 چیزوں کا ثبوت کسی کے پاس نہیں، کیونکہ ثبوت کے لیے عادل گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ 4 چیزیں ہمیں صحابہ کے ذریعہ سے ملی ہیں۔ اہل سنت والجماعت صحابہ کو عادل مانتے ہیں کہ نبی پاک کے سارے صحابہ عادل تھے، جبکہ رافضیوں کا عقیدہ یہ ہے
کہ نبی بس ان کے سارے صحابہ معاذ اللہ کاذب تھے، ایک بھی سچ بولنے والا نہیں تھا۔ اب دنیا اور دین کی کسی بھی عدالت میں جھوٹے کی گواہی قبول نہیں ہوتی، عادل کی گواہی قبول ہوتی ہے۔ آپ واقعتاً حضرت آمنہ کے ہاں پیدا ہوئے، جن لوگوں نے یہ بات ہمیں بتائی وہ صحابہ کرام ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام عادل ہیں اور عادلوں کی گواہی قابل قبول ہے۔ جن کے سامنے آپ نے دعویٰ نبوت فرمایا وہ صحابہ کرام ہیں، جنہوں نے اپنے کانوں سے اس دعوے کو سنا اور جنہوں نے آپ کے معجزات دیکھے اور ان کو روایت کیا وہ نبی پاک کے صحابہ ہیں۔ جنہوں نے آپ کی تعلیمات کو سنا اور ان کو اپنایا اور ان کو تال اور حال دونوں طریقوں سے آگے پہنچایا وہ صحابہ کرام ہیں۔ تو رافضی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت دنیا میں پیدا ہوئے تھے کہ جا کے دعویٰ نبوت ثابت کر سکے، یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت نے دعویٰ نبوت کیا تھا، یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت نے معجزات دکھائے تھے، یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت کی تعلیمات کیا تھی۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نہیں، ہم نے سنا ہے کہ 4-5 صحابہ کو وہ مانتے ہیں، اس لیے 4-5 تو ہے نا جو سچ بولنے والے ہیں، لیکن یہ ان کے عقیدے سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت کے وصال کے بعد صحابہ کرام 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے، ایک بہت بڑی جماعت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی اور ایک 3-4 ساتھیوں کی ٹولی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے ساتھ تھی۔ لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان میں سچ کوئی بھی نہیں بولتا تھا۔ وہ فرق یہ کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے ساتھی جو جھوٹ بولتے تھے تو گناہ سمجھتے تھے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے جھوٹ کا نام نفاق ہے۔ لیکن یہ جو 5 تھے یہ بھی جھوٹ بولتے تھے، لیکن جھوٹ کو عبادت سمجھتے تھے، جس کا نام انہوں نے تقیہ رکھا ہوا تھا۔ ان کے ہاں جھوٹ بولنا عبادت اور سب سے بڑی نیکی تھی، اس لیے یہ بھی جھوٹ بولتے تھے، سچ بولنے والا صحابہ میں سے ایک بھی نہیں تھا۔ تو جب ان کے ہاں سارے کے سارے صحابہ معاذ اللہ جھوٹے ہیں، تو یہ میں فرضی بات بیان نہیں کر رہا، لکھنؤ میں ایک ہندو نے ان کے مرشد سے پوچھا کہ آپ یہ جو اپنے پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں، نام لیتے ہیں کچھ، تو یہ کوئی فرضی وجود ہے یا اس کا ثبوت بھی دنیا میں ہے؟ بعض بار فرضی نام بھی رکھ لیے جاتے ہیں کہ ثبوت ہے، تو کیا آپ کو کیسے پتا چلا؟ لکھا کہ تاریخوں میں لکھا ہے، احادیث میں ذکر ہے کہ ان کے راوی تو صحابہ ہیں جو آپ کے ہاں جھوٹے ہیں، اور جھوٹوں کی گواہی تو کسی عدالت میں قبول ہی نہیں ہوتی۔ پھر کہ یہ بات کہ واقعہ انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ فرمایا تھا، یہ کس نے آپ کو بتایا؟ اب اس پر وہ شیعہ مرشد بڑا پریشان ہوا، فرمایا کہ جنہوں نے یہ دعویٰ نبوت سنا اگر آپ ان کو عادل مانتے ہیں تو آپ کا بدو ختم ہوتا ہے، اگر آپ ان کو جھوٹا مانتے ہیں جیسے تمہارا عقیدہ ہے کہ بڑی جماعت کے جھوٹ کا نام نفاق تھا اور چھوٹی جماعت کے جھوٹ کا نام عبادت اور تقیہ تھا، تو پھر آپ دنیا میں نہ اپنے نبی پاک کا وجود ثابت کر سکتے ہیں، نہ آپ کا دعویٰ نبوت ثابت کر سکتے ہیں، نہ آپ کے معجزات کسی کو بتا سکتے ہیں، نہ آپ کی تعلیمات کا کوئی ایک نقطہ بھی لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی جماعت ایک عظیم جماعت ہے، اسلام باقی دنیا تک پہنچنے میں یہی ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اس لیے اگر ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے تو پھر دین دنیا سے مٹ جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ دین کا نام تو کچھ نبی پاک کے وجود کا ثبوت انسانوں کو سمجھنے مشکل ہوگا۔ تاریخ میں ایک واقعہ پڑھا، زواجر میں لکھا ہے ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے، 6 صدی ہجری کا واقعہ ہے کہ علماء اور صوفیہ کرام کا ایک قافلہ حج کے لیے چلا، کیونکہ اس زمانے میں یہ نوٹ وغیرہ تم نے تو جیب میں پتہ نہ ہو کتنے ہیں، وہ تو پوری گہری ہوتی تھی جس سارا خرچہ ہوتا تھا، اس لیے ڈاکو عام طور پر راستے میں لوٹ لیتے تھے، تو حاجی صاحبان بڑے بڑے قافلوں کی شکل میں سفر کرتے تھے تاکہ ڈاکوؤں سے بچاؤ ہو سکے۔ یہ جو قافلہ چلا تو ہر زمانے میں مسلمان علماء اور صوفیہ کے قدردان رہے،
اب سب جو راستے میں جگہ آ رہی تھی شہر اور دیہات وغیرہ، سب کی خواہش تھی کہ چلو پانی کم سے کم ہمارے یہاں پی لیں۔ ایک تو ویسے بھی اللہ والے پھر اس نیک سفر پر جا رہے، پروگرام مرتب ہو گیا۔ چلتے چلتے وہ قافلہ ایک بڑی عالیشان کوٹھی تھی، وہاں پہنچا۔ وہاں ان کے صبح کا ناشتہ تھا۔ مالک مکان وہاں نہیں تھا، ملازم کھڑا تھا۔ اس ملازم نے جس انداز میں استقبال کیا اور پیارے انداز میں کہ یہ سارے لوگ جو تھے وہ سب کی توجہ کا مرکز بن گیا کہ بھی کتنا باادب ہے، کیسی میٹھی اور پیاری پیاری باتیں کرتا ہے۔ یہ آپس میں اس کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ مالک بھی آ گیا۔ علیحد سلیحد کے بعد انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے؟ کہ نہیں، بیٹا تو نہیں ہے، میرا غلام ہے، لیکن مجھے بیٹوں سے زیادہ قابل اعتماد اور زیادہ پیارا لگتا ہے کہ اس کا اخلاق اتنا اچھا ہے۔ آپ چند منٹ میں جب اس کے گرویدہ ہو گئے تو میرے پاس تو 24 گھنٹے رہتا ہی، اس لیے مجھے اس پر بہت زیادہ اعتماد ہے۔ اس غلام کو کہا کہ آپ باہر چلے جائیں۔ وہ باہر چلا گیا، باہر کھڑا ہو گیا۔ مالک نے کہا کہ میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ ملازم جو ہے یہ بہت ہی نیک ہے، اخلاق کے اعتبار سے سب کچھ اس میں ہے، لیکن اس میں ایک کمی اور کمزوری ہے۔ تو آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ اس کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی وہ کمی اور کمزوری دور کر دے۔ کہ وہ کیا ہے کہ یہ یہودی مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ تو آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اسلام کی سعادت سے نواز دے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ضرور کریں گے کہ یا اللہ جب اور اتنی خوبیاں اس کو عطا فرما دی ہے تو یہ جو سب سے بڑی نعمت دین کی ہے یہ بھی اس کو عطا فرما دے۔ وہ غلام باہر کھڑا سن رہا تھا۔ اس کے بعد وہ اندر آیا تو وہ سب کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا کہ آپ نے میرے آقا کے دل کا دکھ سن لیا ہے، میرے آقا دل سے چاہتے ہیں کہ میں مسلمان ہو جاؤں، اور آپ لوگ اللہ والے ہیں، آپ دعا کریں گے تو مجھے پکا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرما لیں گے۔ لیکن جس طرح آپ نے میرے آقا کا دکھ سنا ہے، میرا دکھ بھی ذرا سن لے، اس کے بعد آپ جیسی چاہے دعا کریں۔ ابھی تو بھی سنا، تاکہ میں اس وقت اگر یہ کہوں کہ میں ایک بہت بڑا عالم ہوں تو کوئی نہیں مانے گا، کیونکہ میں تو یہاں پیٹ کے لیے ملازمت کر رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے علاقے کے اس یہودی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں کہ 7 نسلوں سے فتویٰ ہمارے گھر سے نکلتا تھا۔ میں جب بڑا ہوا میں نے تورات پڑھی، زبور پڑھی، انجیل پڑھی، قرآن پاک پڑھا، احادیث کا مطالعہ کیا، اور میرے دل میں یہ بات پختہ ہو گئی کہ نجات اگر ہے تو صرف اسلام۔ اس لیے میں نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ جس کی سزا جو مجھے ملنی تھی، میرے بیوی بچے بھی چھین لیے گئے، میری جائیداد بھی چھین لی گئی، اور مجھے یہ کہا گیا کہ تو بہت بڑے خاندان کا آدمی ہے، ہم تجھے قتل تو نہیں کرتے لیکن کم از کم یہ علاقہ اب چھوڑ جا، یہاں تو نہیں آ سکتا، اگر دوبارہ آئے گا تو تجھے قتل کر دیں۔ میں نے سمجھا کہ مجھے جو اللہ نے اسلام کی دولت دی ہے وہ ایک باقی اور لازوال دولت ہے، اور یہ دنیا کی ساری چیزیں فانی ہیں۔ تو میں نے اسلام کو اسلام کو لے کر وہاں سے نکلا۔ اب میرے سامنے صرف 2 مسئلے تھے۔ ایک یہ کہ اب تک جو میں نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے یہ میرا ذاتی مطالعہ ہے، ہو سکتا ہے بہت سی باتیں میں پوری سمجھ نہ سکا ہوں، تو جب میں اسلام کو سچا دین سمجھتا ہوں تو کسی اسلام کے بڑے عالم سے یہ دین سمجھنا چاہیے تاکہ میرا عمل صحیح ہو۔ دوسرا مسئلہ تھا پیٹ کا، کہ کوئی ایسی ملازمت مل جائے کہ جہاں میرے پیٹ کا دوزخ بھر سکے اور اس کے بعد میں تعلیم بھی حاصل کر سکوں۔ تو میں چلتا چلتا اس آقا کے پاس پہنچا۔ یہاں علماء کا صبح و شام آنا جانا مجھے نظر آیا، تو میں نے کہا کہ یہاں دونوں چیزیں مجھے مل جائیں گی، پیٹ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور علماء آتے جاتے ہیں، ان سے میں مستفید بھی ہوتا رہوں گا، ان سے کچھ پڑھنا بھی شروع کر دوں گا۔ چنانچہ میں یہاں ملازم ہو گیا۔ اس کے بعد اس بیچارے نے
چیخے مار کر رونا شروع کر دیا. اس نے کہا کہ جو اسلام کی چنگاری میں دل میں لے کر آیا تھا وہ بجھی تو ابھی نہیں، لیکن وہ اس طرح اب خاموش ہے کہ اب میں اپنے آپ کو مسلمان کہنا سب سے بڑا جرم سمجھتا ہوں. اس لیے آپ میرا دکھ ضرور سن لیں اور اس کے بعد میرے مسلمان ہونے کی دعا کرنی ہے تو کریں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ اب میں اپنے آپ کو مسلمان کروں. اور میں پچھتا رہا ہوں، میرے دل و دماغ میں ایک عجیب جنگ جاری ہے کہ میں نے اپنی ساری دنیا بھی برباد کر لی، لیکن دین بھی مجھے ایسا ملا. میں جب یہاں بیٹھتا ہوں، اس کے پاس علماء آتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ابو بکر کی نجات نہیں ہوگی. میں سوچتا ہوں کہ یا اللہ، جس ابو بکر نے 2 دفعہ اپنا پورا گھر رسالت کے قدموں پر رکھ دیا، جس نے سب کو چھوڑ کر ہجرت کر لی، جس نے سانپ کے منہ میں اپنا پاؤں دے دیا، اپنی جان تک کی قربانی پیش کر دی، جب یہ نبی اس ابو بکر کو نجات نہیں دلا سکتا تو میں کتنا کم وقت ہوں کہ میں نے دنیا بھی ضائع کی اور اس دین میں آ گیا کہ جہاں ابو بکر صدیق جیسا بھی نجات نہیں پا سکتا، جہاں عمر فاروق شاہ جیسا شخص بھی نجات نہیں پا سکتا. یہ جب بیٹھتے ہیں تو میں نے کبھی نہیں سنا یہ کسی بدکار عورت کا ذکر کرتے ہو کہ وہ ایسی ہے. یہ جب بیٹھتے ہیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ کی برائیاں بیان کرتے ہیں. اس نے خود ہوتے ہوئے کہا کہ میں جب یہودی تھا اس وقت بھی میری زبان پر یہ لفظ نہیں آ سکتا تھا کہ میں ابو بکر صدیق کے بارے میں کوئی برا لفظ کر لوں. میں سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں کوئی برا کلمہ کہوں تو میں آپ کی منت کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ایسا مسلمان ہونے کی مجھے دعا کرنی ہے کہ میں اس جیسا مسلمان ہو جاؤں. میں نے کوئی نہیں دیکھا کہ کوئی، جب ہم یہودی تھے کسی یہودی نے موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کے خلاف کبھی زبان درازی کی. میں نے کسی عیسائی سے نہیں سنا کہ وہ عیسائی ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے بارے میں کوئی نازیبا کلمات زبان سے نکالتا ہو. لیکن جب میں یہودی ہو کر بھی نبی پاک کے کسی صحابی کو برا نہیں کہہ سکتا، اب اگر آپ نے مجھے اس طرح یہ دعوت دینی ہے مسلمان ہونے کی کہ میں مسلمان بن کر ابو بکر صدیق کو بے ایمان کہوں معاذ اللہ، میں عمر فاروق کو منافق کہوں، میں عثمان ذی النورین کو برا بلا کہوں، میں امہات المومنین کی بدخویاں کروں، تو خدا کے لیے میں آپ سے قسم دیتا ہوں کہ میرے لیے مسلمان ہونے کی دعا بالکل نہ کروں، کیونکہ یہ اسلام جو ہے میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. جب اس نے یہ اپنا دکھ سنایا رو رو کر تو وہ جو مالک تھا کوٹھی کا وہ کھڑا ہوگا. اس نے کہا کہ میرے غلام نے بالکل سے ملازم نے بہت صحیح بات کہی ہے، سب سے پہلے مجھے مسلمان کرنے کی ضرورت ہے. اور اس نے کہا کہ آج یہ بات سن کر میں بڑا پریشان ہوا ہوں کہ خدا جانے کتنے کافر اسلام قبول کرنے کو تیار ہے، لیکن ہمارا یہ گندا مذہب ان کے سامنے رکاوٹ بنا اور وہ ہمارے ان گندے عقیدوں کو دیکھ کر اسلام کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے پہلے مجھے آپ اہل سنت والجماعت میں شامل کریں. جب وہ آقا اہل سنت والجماعت ہو گیا تو ملازم نے کہا کہ اب میرے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں، میں مسلمان ہوں. اگر اسلام وہی ہے جس میں صحابہ کی عظمت ہے، قرآن کی عظمت ہے، تو اسی کے لیے تو میں گھر چھوڑ کر نکلا تھا. لیکن اگر اسلام وہ ہے جو یہاں ہے، یہی واقعہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا یاد آ گیا. یہ نور جہاں سے جب جہانگیر نے شادی کر لی، نور جہاں شیعہ تھی، تو نور جہاں کی کوشش یہ تھی کہ جہانگیر شیعہ ہونے کا اعلان کر دے. اس سلسلے میں اس نے ایران لکھا کہ بڑے سے بڑے مناظر یہاں بھیجے جائیں. یہاں کے ہمارے علماء پریشان تھے کہ نور جہاں کی چلتی ہے، جہاں ہماری فتح بھی شکست میں لکھی جائے گی. لیکن ملکہ نور جہاں نے یہ لکھا کہ جو مناظر آئے، اس وقت دار خلافہ دہلی نہیں تھا، آگرہ تھا، وہ ایک ہفتہ لاہور میں قیام کرے، پھر ایک ہفتہ دہلی میں قیام کرے ایرانی مناظر، اور پھر وہ آگرہ پہنچے. یہاں کیوں ٹھہرے کہ لاہور میں رہ کر پتہ کرے کہ کوئی صوفیہ کلام میں سے بزرگ ہو، ان کے پاس زیارت کے بہانے جائے اور وہاں کچھ اپنے سوالات پیش کرے. تو چونکہ وہ لوگ مناظرے کو جانتے نہیں، ظاہر ہے کہ ان کو کوئی جواب نہیں آئے گا،
تو پورے علاقے میں حکومت کے طرف سے اعلان کرایا جائے گا کہ لاہور میں کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا. پھر دہلی میں یہ کرتا رہے، وہاں بھی سوال جواب کرے، لیکن صوفیہ کرام سے جنہوں نے کبھی مناظرہ نہیں کیا. اس کے بعد پورے ملک میں یہ چرچا ہو جائے گا اور سنی علماء خود کو ڈرنا شروع کر دیں گے کہ جب لاہور میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکا، دہلی میں کوئی سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، تو ہم کیا کریں گے آگے والے. چنانچہ وہ اسی سازش کے تحت آیا اور اس نے پوچھا کہ بھئی یہاں کوئی سنی بزرگ ہو اللہ والے، ہم کسی سے کینہ نہیں رکھتے، ہم سب سے ملتے ہیں. اس طرح رواداری کا انداز لکھا کہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ ہے، سید میاں حسن زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو وہ 4-5 ساتھیوں کے ساتھ گیا. گرمی کا موسم تھا، حضرت شیر میں دھوپ میں بیٹھے تھے. جب وہ گیٹ پر پہنچے تو حضرت نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کا دل کالا ہے، ایمان نہیں. خیر جب آئے، آ کر بیٹھ گئے تو پھر حضرت نے ظاہرداری کے طور پر علیحدہ خلا کے بعد پوچھا بھی آپ کیا کام کرتے ہیں، کہاں سے آئے؟ جب ایران سے آئے. کام کیا کرتے ہیں؟ بس کام ایک ہی ہے، نبی پاک کے اہل بیت کے فضائل سنانا، اللہ کے نبی کے اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں، یہی ہمارا کام ہے اور کوئی کام نہیں. حضرت میاں میر حضرت نے فرمایا ماشاءاللہ، اہل بیت کی شان بڑھے، سنی کا ایمان بڑھے. تو پھر آج ہمیں بھی اہل بیت کی شان سنا دیں کچھ. اس نے شروع کر دیا. چلتے چلتے اس نے یہ کہا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو علیہ السلام کہتے ہیں، ان کا مقام بیان کرنے لگا کہ جہاں ان کی مزار پاک ہے اس کے ارد گرد 40 میل تک جیسا بھی گناہ گار دفن ہو جائے کوئی بھی تو وہ بخشا جائے. اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ مقام عطا فرمایا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماشاءاللہ دوبارہ سنائے ذرا. دوبارہ سنایا، 12 سنا. فرمایا کہ خدا کی رحمتوں کے کوئی کنارے نہیں ہوتے، نہ 40 میل نہ 40,000 میل. خدا تعالیٰ چاہے تو ہزاروں میل تک بخش دے، لیکن جب حضرت حسین کا یہ مقام ہے تو ان کے نانا کے بارے میں بتائے کہ وہ 40 میل نہ صحیح جو 7 دونوں ہیں ان کو بخشوا لیں گے یا نہیں. اب یہ جو مولانا حضرت کا سوال تھا میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ اس کے لیے موت تھا. اب اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں بخشیں گے تو حضرت حسین تو تفیلی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو جو کچھ ملا ہے وہ تو حضرت کے تفیل سے ملا ہے نا. جب وہ 40 میل تک بخشواتے ہیں تو یہ دائیں بائیں والوں کو کیوں نہیں بخشوا سکتے ہیں؟ اور اگر وہ کہتا ہے کہ بخشوا لیں گے تو شیعہ بدل درام سے نہیں دیا گیا. وہ ایسا ہوا کہ جیسے گویا سمن بکون والی آیت اسی کے لیے اتری ہوئی ہے. وہاں سے اٹھا بوہت اللہ جی کا فرق اور جناب چلا گیا. جا کر کہا کہ میں آگے نہیں جاؤں گا، واپس مجھے بھیجو ایران. انہوں نے کہا بھی آپ تو مناظرے کے لیے آئے تھے، تو مناظرے کے لیے یہ صوفی صاحب سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے ایسا لاجواب کر دیا ہے کہ ہمارا کوئی بڑے سے بڑا ذاکر ہو بغیر علم کے یا کوئی بھی ہو وہ اس کا جواب نہیں دے سکتا. تو اگر کسی سنی مناظر سے واسطہ پڑ گیا تو پتہ نہیں کتنی پٹکریاں کھلائے گا اور کیا کچھ میرے پر گزرے گی. اس لیے وہ پھر چلا گیا، نہیں یہاں رہتا، وہ چلا گیا. اس کے بعد پھر یہ نور اللہ شوستری کو بلایا. اب بڑی پابندی کہ نور اللہ شوستری کو لاہور کی ہوا بھی نہ لگے، ڈولے میں بٹھا کر لانا. اب یہ سیدھا آگرے پہنچا، پہلے کسی جگہ نہیں ٹھہرا. مناظرے کے لیے علماء پہنچ گئے، وہ بھی آ گئے. اب علماء ہمارے سنی سوچ رہے تھے کہ نور جہاں نے تو اپنے مسلک کی تبلیغ کرنی ہے، اسی اولی کو کامیاب قرار دینا ہے، تو کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے کہ یہ مناظرے سے پہلے کام ختم ہو جائے. اس دوست شوستری کھڑا ہوا تو مسلمان عالم نے پوچھا کہ در حق سلیم چشتی جے میں گئی. اب سلیم چشتی کا نام اس نے سنا ہی نہیں تھا. اس نے آگے سے گاڑیاں بگنی شروع کر دی.
جہانگیر نے کہا پوچھا کس کو گالیاں دے رہا ہے؟ سلیم چشتی کو گردن اڑا دو، یہ اس کی گردن وہی اڑا دی، اس کی قبر آگرے میں ہے اور یہ اس کو شہید ثالث کہتے ہیں۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ رفض اور اہل سنت میں جو فرق ہے، اہل سنت والجماعت ہی دین کے محافظ ہیں، جیسے میں نے رات میں عرض کیا تھا، اور اہل سنت والجماعت کے دیکھیں نا نام میں اہل سنت والجماعت، حنفی دو لفظ ہیں نا سنت کے بعد۔ اللہ کے نبی کا دین ہم تک بذریعہ امت ہی پہنچا، یاد رکھیں بذریعہ، لیکن اس میں تقسیم ہو گئی ہے، کچھ مسائل بذریعہ اجماع ہم تک پہنچے ہیں جو لفظ والجماعت میں آ رہے ہیں، اور کچھ میں ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے، یہ حنفی مسلک ہے، یہ شافعی، یہ مالکی، یہ حنبلی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم کسی بھی شخصیت کو معصوم نہیں مانتے، لیکن ایک چیز معصوم ہے حضرت کے بعد، ایک چیز صرف، وہ کیا ہے؟ امت کا اجماع۔ آپ نے فرمایا میری امت کا اجماع کبھی خطا پر نہیں ہو سکے گا، اس لیے جو مسائل ہمیں بذریعہ اجماع پہنچ گئے وہ معصوم نبی کی تعلیمات معصوم واسطے سے ہم تک آ چکے ہیں، اس لیے وہ حجت قاطع ہے۔ تو دلائل تو ہمارے چار ہیں نا، کتاب، سنت، اجماع، قیاس۔ اس میں اولیت کس دلیل کو حاصل ہے؟ جی سارے ملحد بننے کے شوق میں یاد رکھے، امام غزالی نے المستصفیٰ میں اس پر مکمل بحث کی ہے کہ ملحد کی ترتیب تو یہ ہے کہ پہلے قرآن سے لے، پھر سنت سے، پھر اجماع اور قیاس کی طرف آئے، لیکن مقلد کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھے کہ مسئلہ اجماعی ہے یا اختلافی۔ اجماع کو پہلا نمبر دے، کیونکہ اگر وہ مسئلہ اجماعی ہے، اب وہ قرآن کی کسی آیت کا مطلب ایسا سمجھ رہا ہے جو اجماع کے خلاف ہے، تو اجماع معصوم ہے، اس کا سمجھا ہوا مطلب غلط ہے۔ اگر وہ حدیث سے کوئی ایسی بات سمجھ رہا ہے جو اجماع امت کے خلاف ہے، تو پھر اس کو یقین کرنا چاہیے کہ اس کا فہم غلط ہے، کیونکہ اس کا فہم غیر معصوم ہے اور امت کا اجماع جو ہے یہ معصوم ہے۔ تو جو مسائل اجماع کے ذریعے سے ہمیں پہنچے ہیں وہ معصوم نبی کے عقائد اور اعمال معصوم واسطہ سے ہم تک پہنچ چکے ہیں، اس لیے وہ حجت قاطع ہے۔ اور جو اختلافی انداز میں ہم تک پہنچتے ہیں وہ معصوم نبی کی چیزیں عادل کے واسطے سے ہم تک پہنچی ہیں۔ ائمہ عادل تو سارے ہیں نا، معصوم نہ صحیح۔ وہ میں ایک بار روم میں تقریر کر رہا تھا، وہ کلا بیٹھے تھے تو ان میں غیر مقلد بھی تھے کچھ، تو ایک وکیل کھڑا ہوا کہ مولانا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کا حق ہے یا نہیں؟ میں نے کہا آپ کو بالکل نہیں ہے، نہ مجھے ہے، کیونکہ آپ وکیل ہیں، آپ وکیل سے اختلاف کر سکتے ہیں رائے میں، لیکن کسی ڈاکٹر سے کریں گے تو لوگ آپ کو پاگل خانے بھیج دیں گے۔ وکیل سے اختلاف کریں، ڈاکٹر سے نہیں کر سکتا نا۔ تو میں نے کہا مجتہد سے اختلاف کا حق مجتہد کو ہوتا ہے، کسی وکیل کو نہیں ہوتا، کسی اسکول ٹیچر کو، کسی چمار اور کمار کو کوئی حق نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ کو بالکل کوئی حق نہیں، نہ مجھے حق ہے۔ ہاں جن کو حق تھا انہوں نے اپنا حق استعمال کیا ہے، امام شافعی نے اپنا حق استعمال فرمایا ہے، امام مالک نے اپنا حق استعمال فرمایا ہے، ان کو کسی نے نہیں روکا کہ تم یہ حق استعمال نہ کرو، لیکن تمہیں کوئی حق نہیں۔ وہ تو بیٹھ گیا، دوسرا کھڑا ہو گیا کہ جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے غلطی کی، میں نے کہا میری تو کوئی نہیں کی، آپ کی کون سی کر دی گئی؟ تو میری بھی کوئی نہیں کی، میں نے کہا تجھے پیجز کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اللہ کا حکم سمجھنے میں غلطی کی، چلو پھر پوچھ لیتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھ سے خطا بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں۔ تو اول تو غلطی
بات میں پکڑنے والا کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ مجتہد بھی اختلاف کا حق رکھتا ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا اتحاد یقین میں غلط ہے، اور غیر مجتہد کو تو اتنا بھی حق نہیں ہے۔ تو بالفرض اگر ان سے خطا ہوئی بھی تو یہ کہو کہ انہیں 2 اجر ملے، اس لیے مقلد اور مجتہد کو تو کسی قسم کی پریشانی نہیں، عمل ان کا یقیناً مقبول ہے، اس وجہ سے عمل رد نہیں ہوگا۔ اور ایک اجر کا بھی پکا یقین ہے، ہر حنفی کو بھی، ہر شافعی کو بھی، ہر مالکی کو بھی، ہر حنبلی کو بھی خطا ہی ہوگی نا زیادہ۔ ایک اجر کا بھی پکا یقین ہے کہ اس عمل پر ایک اجر بھی مجھے ملنا ہے، اور دوسرے اجر کا چاروں کو امید ہے۔ حنفی کہتے ہیں دوسرا ہمیں ملے گا، شافعی کہتے ہیں ہمیں ملے گا، بہرحال تو ہمیں کوئی پریشانی تو نہ ہوئی نا۔ اور غیر مقلد کا عمل مقبول ہی نہیں سرے سے، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی دلیل شرعی ہے ہی نہیں سرے سے۔ اس کو مثال سے سمجھے، اب غیر مقلد بھی رفع دین کرتا ہے، شافعی بھی رفع دین کرتا ہے، لیکن شافعی کے پاس ایک دلیل ہے 4 نمبر کی، وہ یہ کہتا ہے کہ جس طرح یہ دونوں حدیثیں ہیں رفع دین کرنے اور نہ کرنے کی، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کہ یہ پہلے کی ہے وہ بات ہے، اللہ کے نبی پاک کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں، جیسے حضرت نے بعض جگہ فیصلہ ارشاد فرمایا کہ پہلے میں نے 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت رکھنے سے منع کیا تھا، ابھی اجازت ہے، تو پہلی پچھلی بات خود واضح فرما دی۔ پہلے میں نے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب زیارت کی اجازت ہے موت کو یاد کرنے کے لیے وغیرہ، تو حضرت نے خود فرما دیا نا وہ بات پہلے کی یہ بات کی۔ یہاں کوئی نہیں ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ میں پہلے رفع دین کرتا تھا اب نہیں کرتا، یا پہلے نہیں کرتا تھا اب کرتا ہوں، ایسا کوئی فیصلہ اللہ کے نبی کا موجود نہیں ہے۔ اور تیسری چیز اجماع ہے، تو ظاہر ہے کہ اس رفع دین پر اجماع بھی نہیں ہے۔ اب ان کے بعد جو دلیل ہے وہ اپنے امام کا اجتہاد ہے۔ ایسے مسائل جو ہوتے ہیں پھر مجتہدین قواعد سے حل کرتے ہیں۔ ہمارے امام کا قاعدہ یہ ہے کہ جہاں عبادت اور حرمت ہو، پہلے چونکہ ہر چیز کا جواز تھا اور آہستہ آہستہ شریعت جواز سے حرمت کی طرف ہو گئی ہے، اس لیے اگر کسی مسئلے میں ایک حدیث اس کی عبادت کی ہو کہ گو حلال ہے، دوسری حرمت کی ہو، تو اس کو آخری سمجھا جائے گا حرمت والی۔ باتیں کرنا نماز میں جائز ہے، ادھر آ گیا کہ ناجائز ہے، تو اس کو بات کی سمجھا جائے گا۔ تو انہوں نے شریعت کی اس رفتار سے ایک قاعدہ نکال لیا کہ عبادت اور حرمت جہاں ہو تو حرمت کو مؤخر سمجھا جائے گا، اس لیے وہ کہتے ہیں فاتحہ پڑھنے کی ہے، یہاں نہ پڑھنے کی ہے تو نہ پڑھنے کو مؤخر سمجھا جائے گا، رفع دین نہ کرنے کو مؤخر سمجھا جائے گا۔ اسی کو نسخ اجتہادی بھی کہتے ہیں کہ اجتہادی قاعدے سے کسی چیز کو منسوخ کرنا۔ امام شافعی کا اصول اس کے برعکس ہے کہ ایک کام کے کرنے نہ کرنے دونوں کی حدیثیں ہوں تو چونکہ کام کرنے پر تو ثواب ملتا ہے، چھوڑنے پر ثواب نہیں ملا کرتا، اس لیے انہوں نے اس چیز کو اختیار کیا فعل کو کہ فعل جو ہے یہ قابل ثواب ہوتا ہے، اور ترک قابل ثواب اگرچہ گناہ بھی نہ ہو لیکن ثواب نہیں ملتا۔ لیکن جب اس سے پوچھا گیا کہ سجدے کی رفع دین کے بارے میں آپ نے یہ قاعدہ کیوں چھوڑا، وہاں بھی تو کرنے کی حدیثیں ہیں اور نہ کرنے کی بھی، تو کرنے پر ثواب ہوگا، چھوڑنے پر تو ثواب نہیں ہوگا، تو انہوں نے فرمایا کہ اس پر میں نے امت میں تأمل نہیں دیکھا، اس لیے اس قاعدے کو چھوڑ دیا یہاں۔ اسی طرح جب ان سے پوچھا گیا کہ فاتحہ کے تو پڑھنے میں ثواب ہے، حدیث کے لیے فقہ کے لیے کوئی ہاتھ نہیں دیا۔ اللہ نے ہمیں 2 آنکھیں دی ہیں، ایک قرآن کے لیے ایک حدیث کے لیے، فقہ کے لیے کوئی آنکھ۔ اللہ نے ہمیں 2 کان دیے ہیں، ایک قرآن کے لیے ایک فقہ حدیث کے لیے، فقہ کے لیے کوئی، اور اللہ نے ہمیں ایک زبان دیا فقہا کو بھونکنے کے لیے، جس کا اور کوئی کام ہے ہی نہیں، وہ تو ایک ہے نا، صرف فقہا کو بھونکنے کے لیے ایک اللہ تعالی نے زبان دی ہوئی ہے۔ تو خیر میں تو چیک لکھا کرتا ہوں کہ آپ حدیث سے متعین کریں کہ قرآن والی آنکھ کون سی ہے، تاکہ جو دائیں آنکھ نہ ہو وہ قرآن چھوڑے یا حدیث چھوڑے، اور ہاتھ بھی متعین کریں کہ بخاری کے لیے استنجے والا ہاتھ ہے یا قرآن کے لیے استنجے والا ہاتھ ہے، آخر متعین تو کرنے چاہیے نا۔
اور العلم و سلاست ان کا کیا جواب آپ کے پاس ہے اللہ کے نبی کی حدیث کا؟ وہاں تو العلم و سلاست ہے نا. تو آپ اس کے مطابق ہاتھ بھی تیسرا کہیں سے لائیں، آنکھ بھی تیسری لائیں، کان بھی تیسرا لائیں، اور زبان تو خیر ایک کافی ہے بھونکنے کے لیے، آپ کو اس کے لیے تو ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے ایسی تقریر وغیرہ کی، یہ سنتے رہے. بعد میں ان کا طریقہ تھا کہ خود 2-4 پرچیاں لکھ کر کسی کو پڑھا دیتے کہ یہ دینا، تاکہ جو نئے آدمی ہے وہ سمجھے کہ بڑا علامہ تھا، دیکھو فوراً جواب دیا تو روک پڑتا ہے نا. مجھے یاد آیا مولانا قاری محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ نابینا جو تھے، انہوں نے مجھے لطیفہ سنایا. ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ اب توسیع شیف لے جائیں گے یا اور ختم نبوت والے، تو ان سے پھر رفع دین کا مسئلہ چتنے کے پیچھے. اب اپنا اپنا فن ہوتا ہے، بعض لوگ تو ہر فن میں امام ہوتے ہیں نا. جیسے حضرت جلال رحمۃ اللہ شیخ اوپرا میں تقریر فرماتے ہیں ختم نبوت پر، ایک کھڑا ہو گیا کہ جی اماں جی کی حدیث میں 8 تراویحوں کا ذکر ہے. مولانا فرمایا بیٹھ جاؤ، بات کوئی ہو رہی ہے، تو درمیان میں ایک نیا مسئلہ چل کے کھڑا ہو. بیٹھا وہ پھر کھڑا ہو گیا کہ جی اس کا مجھے سمجھائے نا. میں نے کہا تجھے میں کیا سمجھاؤں گا، جب تو اماں کی نہیں مانتا تو میری مانے گا. اماں جی کے حجرے کے ساتھ 14 ہجری میں تراویح شروع ہوئی ہے جماعت، 59 تک 36 سال تقریباً تراویح پڑھی گئی، اور اماں جی نے کبھی 20 والوں کے خلاف یہ حدیث پیش نہیں کی. اور تجھے بیٹھنا چاہے نصیب نہیں ہے، تو خام کھوٹ کے. اب یہ بتا کہ اماں جی کے دل میں سنت کی محبت زیادہ ہے، تیرے دل میں زیادہ ہے. اب آرام سے بیٹھ گیا. تو اماں کا منکر ہے، اماں کو تو مانتے نہیں. تو ثابت کر دے کہ اتنے سالوں میں جب 20 پڑھی جا رہی تھی، اماں جی نے کبھی یہ 20 والوں کو حدیث سنائی ہو کہ 20 نہ پڑھو، یہ میرے پاس 8 والی حدیث. معلوم ہوا کہ اس حدیث کا تعلق تراویح سے نہیں. ایک دوسرا ادھر سے کھڑا ہو گیا کہ جی حضور پاک حاضر ناظر ہے یا نہیں. مولانا فرمایا دیکھو بات میں کچھ کہہ رہا ہوں، میرا موضوع ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اور یہ کچھ بیٹھ جاؤ. تو خیر وہ بیٹھ گیا، وہ دوبارہ نہیں اٹھا. بیان فرماتے رہے. اس کے بعد ہے کہ یہ جو سامنے پلاٹ ہے، اگر یہاں ایک مسجد کی تعمیر ہو جائے تو جائز ہے یا نہیں؟ یہ جائز ہے. پہلے مسجد نہیں ہے شیخ اوپرا میں جی ہے، کتنی ہے کہ جی 100 کے قریب ہے. تو اگر ایک اور بن جائے جی ٹھیک ہے. میں کہ اچھا اب میرے دل میں ایک اور خیال آ گیا ہے کہ آدھے پلاٹ میں مسجد بن جائے، آدھے میں حضرت کا روضہ پاک بن جائے. حضرت کا پہلے ہے یا روضہ پاک حضرت کا؟ کہنے لگے جی نہیں. تو چلو پھر تو ضرور بننا چاہیے نا. سارے جی کیسے بن جائے گا؟ کہ کیوں، کیا ممانعت ہے؟ سارے خاموش. کہ پتہ چلا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ان کا گھر ہر جگہ بن سکتا ہے. اور نبی ہر جگہ موجود نہیں، اس لیے ان کا گھر شیخ اوپرے میں نہیں بن سکتا، ان کا گھر ہر جگہ نہیں بن سکتا. تو حضرت تو سمجھاتے تھے نا بات بڑے انداز میں، ان کا انداز ہی ایسا تھا. تو خیر ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ پھر ایسے علماء کو چٹ دو جو ان سے نہ واقف ہو. تو قاری صاحب مجھے پکارے تھے، انہوں نے صاحب میں ایک جگہ گیا تو نوجوان پادشاہ کے لیے آج مناظرہ ہے، ان سے غیر مقدس سے اس لیے کرنا ہے جی آپ نے. میں نے نہ کبھی مناظرہ دیکھا نہ سنا، میں کیا کروں گا؟ کہ نہیں جی ہم نے تو لکھ دیا ہے، وہ کہتے ہیں قاری حنیف صاحب مناظرہ کرنے ان سے. میں نے کہا نہیں اس کے لیے کوئی اور آدمی بلاؤ، میں تو تقریر کروں گا. کہ نہیں جی ہم نے لکھ دیا ہے. تم نے کیوں لکھا؟ میں نے پوچھے بغیر. اب میں ان سے لڑ رہا ہوں، اب میں نابینا آدمی، وہ 5-7 اکٹھے ہو مجھے اٹھا لیا، میں ہاتھوں پر تڑپ رہا ہوں، مجھے لے جا رہے مناظرے کے لیے. تو ان کو گالیاں دیتا رہا تب وقت میں مناظرہ نہیں کر سکتا. جب میں نے دیکھا کہ یہ تو جان نہیں چھوڑیں گے، اب میں نے بھی سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا کہ یا اللہ کوئی حدیث یاد آ جائے. وہ لے گا جناب، وہاں جا کے کھڑا کر دیا. اب کوئی حدیث مجھے یاد آ گئی، میں نے فر کر دی جلدی سے. کہتے اس غیر مقلد قسم بیچارے کی وہ بری تھی، وہ بولتے کہتا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے.
اس نے یہ کہا، میں نے کہا کتی کا بچہ تیرے گھر آٹا مانگنے گئی تھی نبی پاک کی حدیث غریب ہے، بدماش بڑا امیر آ گیا، کبھی اس نبی کے جو غریب کہتا ہے، جن لوگوں نے جوتے اٹھا لیے۔ کسی نے رفع دین کی، کسی نے رفع نالین کی، اور ادھر جناب کہ مجھے اپنے ساتھی جو تھے نعرے لگاتے ہوئے کہا شریف صاحب زندہ باد۔ تو وہ پنڈی میں جو درس ہوتا تھا انہیں بعد میں اعلان کیا، ہاں بھی کسی کا سوال ہو، وہ چٹھیں لکھ کر نہیں تھی، ایک چٹ آئی، اس نے جواب دیا، اسے فخر الدین نے بھی چٹ لکھی کہ ماشاءاللہ آپ کا یہ، کھڑے ہو کر پوچھا کہ آپ کی تقریر بہت اچھی تھی، بڑی دیر کو لگی، تو قرآن اور حدیث کے علاوہ کچھ نہیں مان کہ بالکل، کہ قرآن تو ہمارے ہاں گھر ہے، حدیث کس کو کہتے ہیں؟ کیا سوال پوچھا؟ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ اسے کہا کہ حدیث کہتے ہیں اللہ کے نبی کے قول کو، فعل کو، تقریر کو۔ کاپی نکالی کی ضرورت، لکھا دے، دین کا مسئلہ ہے، لکھا دیا۔ اس نے 3 مرتبہ پڑھ کے سنایا کہ یہی تعریف ہے نا حدیث کی، کہ جی ہاں یہی ہے، کہ قرآن کی وہ آیت لکھا ہے جس میں اللہ نے فرمایا ہو کہ حدیث کہتے ہیں میرے نبی کے قول کو، فعل کو، تقریر کو۔ قرآن میں کہاں ہے؟ اچھا قرآن میں نہیں ہے تو پھر حدیث لکھوا دیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ حدیث کہتے ہیں میرے قول کو، میرے فعل کو، میرے تقریر کو۔ حدیث میں کہاں ہے کہ تو 2 گھنٹے جھوٹی بکتا رہا ہے، تو کہتا میں قرآن حدیث کے سوا کچھ مانتا نہیں، حدیث کی تعریف تو قرآن حدیث سے مجھے نہیں دکھاتا، وہ ہاتھا پائی ہو گئی۔ وہ جو کوٹھی والا تھا وہ کھڑا، اس نے کہا جی آئندہ درس دے رہے نا میری کوٹھی کو کھاؤں گا، پالا حکومت لگا دے گی، تو خدا کے لیے بس آخری درس ہے۔ پھر 2 مہینے تلاش کرتے رہے، تو حدیث کی تعریف جو نہیں بیان کر سکتے بیچارے، وہ اچھے ہے نا حدیث ہے، طلبا تو ان کو خوب تنگ کرتے ہیں نا جن کو تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ جی حدیث کی قسمیں کتنی ہیں، جی ضعیف بھی ہوتی ہے، موضوع بھی ہوتی ہے، مجھ سے اچھا آپ موضوع ہے حدیث ہے یا ضعیف ہے حدیث ہے؟ حدیث کی جتنی قسمیں ہوگی اتنی حدیث قسموں کو ہونے جائیں۔ 2 مہینے بعد پھر ایک کوٹھیوں نے میری وہاں بیچارے درس شروع کیا، ایک تو ہو گیا، دوسرے کہنے پر نظر کے چلے گا، بیٹھے رہے اور منہ لپیٹ کے۔ جب درس ختم ہوا تو یہ کھڑے ہوئے کہ مولانا قرآن پاک کی کل آیتیں کتنی ہیں؟ اسے تو پتہ نہیں، تو قاری صاحب بھائی نے 6666۔ دیکھیے 6666 اتنی ہے کہ ہاں اتنی ہے۔ ان میں سے ضعیف کتنی ہے، صحیح کتنی ہے؟ کہ ضعیف کوئی ہے، ضعیف نہیں ہے۔ متون حدیث کتنے ہیں؟ اس نے کہا 4000۔ سارے صحیح ہیں کہ نہیں؟ کچھ صحیح ہے کچھ نہیں ہے۔ کہ پھر آپ مجھے آج صرف 2 حدیثیں لکھا دیں، ایک وہ جس کو اللہ یا رسول نے صحیح کہا ہو، اور ایک وہ حدیث جس کو اللہ یا رسول نے ضعیف کہا ہو۔ کہ اللہ اور رسول نے کسی حدیث کو نہ صحیح کہا نہ ضعیف کہا، کہ پھر آپ جو کہتے پھرتے کہ فلاں حدیث صحیح ہے فلاں ضعیف ہے، آپ کو کیا حق ہے؟ جب اللہ اور رسول نے کہا، ہم تو کہہ سکتے ہیں نا، ہم جو حدیث بیان کریں گے اس کے بعد صاف اعلان کرتے لکھ دیں گے کہ اس حدیث کو اللہ یا اللہ کے رسول نے نہ صحیح فرمایا نہ ضعیف۔ اب اگر اس پر 4 اماموں کا عمل ہو گیا ہے تو بدلیل اجماع یہ حدیث صحیح ہے۔ اگر ائمہ کا اختلاف ہے تو چونکہ ہم حنفی ہیں، میرے امام کا اعلان ہے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، تو میرے امام نے عمل سے ثابت کر دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ ہم ضد نہیں کریں گے، جس حدیث پر میرے امام کا عمل ہے اگر آپ اس کو اللہ سے یا اللہ کے رسول سے ضعیف ثابت کر دیں تو ہم اپنے امام کی بات چھوڑ کر رسول کی بات مان لیں گے۔ لیکن آپ سن لیں کہ میرے 4 دلائل ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت، قیاس۔ آپ میری دلیلوں میں فٹ نہیں آتے، نہ تو میں آپ کو اللہ مانتا ہوں کہ آپ کی بات مان لوں، نہ میں آپ کو رسول اللہ مانتا ہوں، نہ میں آپ کو اجماع امت مانتا ہوں، نہ میں آپ کو محدث
مانتا ہوں اور نہ آپ کی تقریر کرتا ہوں، اس لیے آپ کی جو بات ہوگی وہ میرے کسی کھاتے میں فٹ نہیں ہے۔ تو میں نے اس شاخ حدیث کے سامنے نسائی رکھی، کہنے لگا جی جو حدیث ہے اوپر والی رفع جن کو صحیح ہے یہ ضعیف ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کہ وہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے؟ کہنے کہ نہیں، اللہ کے رسول پاک کا فیصلہ ہے۔ کہتے نہیں، کہ کس نے کہا ہے؟ کہ میری تحقیق ہے، تحقیق میری تحقیق ہے۔ تو میں کہ میں آپ کی تحقیق نہیں مانتا، تو اب میں جا رہا ہوں، تو آپ ان شاگردوں کو میرے جانے کے بعد کیا کہیں گے؟ اگر آپ یہ کہیں گے کہ امین نے میری تحقیق نہیں مانی تو یہ کہیں گے پھر کون سی قیامت آ گئی جب تو ابو حنیفہ کی نہیں مانتا اگر صدیق کی نہیں مانتا تو امین نے تیری نہیں مانی تو کیا قیامت آ گئی؟ میں نے کہا یہ تو کہے گا تو ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا، تو میرے جانے کے بعد کہے گا کہ امین نے نبی کی بات نہیں مانی، حالانکہ میں تیری بات رب کر کے جا رہا ہوں۔ تو کہے گا وہ حنفی تھا، محمدی نہیں تھا، اس نے محمد رسول اللہ کی بات نہیں مانی، تو میرے جانے کے بعد جو تو نے نبی بننا اور محمد رسول اللہ بننا ہے، تو مجھے ابھی بتا دے کہ تو نبی ہے، تو محمد رسول اللہ ہے؟ نہیں جی آپ چلے جائیں بس۔ میں نے کہا چلے تو میں نے جانا ہی ہے، لیکن مجھے پتا تو جائے چلے کہ میں کس کے پاس سے اٹھ کر جا رہا ہوں، نبی کے پاس سے اٹھ کر جا رہا ہوں یا محمد رسول اللہ کے پاس سے اٹھ کر جا رہا ہوں۔ مرزا قادیانی کی طرح ہر غیر مقلد اپنے آپ کو محمد رسول اللہ سمجھتا ہے، یاد رکھنا، اور آپ ان کو امام شافعی سمجھتے ہیں۔ دونوں باتیں غلط ہے، وہ نہ امام شافعی ہے اور نہ ہی محمد رسول اللہ، وہ تو نااہل ہے۔ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ، قیامت کی نشانی ہے یہ لوگ۔ تو وہ وکیل مجھے کہنے لگا کہ جی امام صاحب سے خطا غلطی ہوئی۔ میں نے کہا میری تو کوئی نہیں، آپ کی کون سی؟ کہتے میری بھی کوئی نہیں ہوئی۔ تو میں نے کہا پھر اللہ تو ان کو اجر دے گا۔ اس کو میں نے انہیں لطیفہ سنایا کہ ایک بادشاہ بڑا ہی سخی تھا، اس کا وزیر اتنا ہی زیادہ بخیل تھا۔ بخیلوں کے واقعات احیاء العلوم میں بہت لکھے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ایک بخیل کو کہیں سے شہد مل گیا تھوڑا سا، کئی سال ہو گئے، کئی 2 سال کے بعد ایک دفعہ چاٹ لیتا، کالا رنگ ہو گیا اس کا۔ اتنا ذرا صفائی کر رہا تھا تو پیالی باہر رکھی تھی، دویت کلب دوست آ گیا کہ شہد ہے، میں کھا سکتا ہوں، کھا لے۔ اس کا کیا تھا یہ بھی انگلی لگا کے چاٹے گا، اس نے منہ کو پیالی لگا دی۔ اللہ کے بندے یہ بہت گرم ہے، دل جلے گا، کہتا تیرا جلے گا میرا نہیں جلے گا، میرا نہیں کہتا جلتا۔ ایک کنجوس دوسرے کو ملا تو سناؤ کیا حال ہے؟ کہ یار میں تو فضول خرچ ہو گیا ہوں۔ اس نے تبلیغ شروع کی، قرآن میں بھی پڑھا کہ فضول خرچ شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ کیا فضول خرچی کرتا ہے؟ کہ میں 1 مہینے میں 1 پیسے کا گھی استعمال کرتا ہوں۔ کہ وہ کیسے؟ کہ پیسے کا گھی لے کر شیشی میں ڈال لیتا ہوں اور اسے دکھا دکھا کے کھاتا رہتا ہوں نوالا، آخر میں ڈھکن اٹھایا اور تھوڑا سا یہاں لگا لیا وہ، تاکہ خوشبو دماغ تک گھی کی پہنچ جائے۔ اس نے کہا تیری دنیا بھی برباد ہوگی، دین بھی برباد ہوگی، خسرت دنیا والا آخرت۔ فضول خرچ شیطان کا بھائی ہوتا ہے کہ آخر دل کرتا ہے، تیرا دل نہیں کرتا کہ کرتا ہے، کہ تو کیا کرتا ہے؟ کہتے زندگی میں 1 پیسے کا گھی نہیں لیا، کہ پھر دل کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہ میں روٹی بغل میں دبا کر گلیاں پھرنا شروع کر دیتا ہوں، جس گھر میں اچھا مسالہ بن رہا ہو اور خوشبو آ رہی ہو وہاں روٹی کا تو خوشبو سونگتا رہتا ہوں، گھر آ جاتا ہوں۔ تو وزیر اتنا کنجوس تھا کہ خود تو خیرات نہیں کرتا تھا، اگر بادشاہ نے 1 روپیہ خیرات کر دیا تو بیچارے اس نے بڑی اچھی نظر لکھی بادشاہ کے لیے، بڑی بادشاہ خوش ہوا کہ 1000 روپے اس کو دے دو، اعلان کر دیا دربار میں۔ اب وہ جو وزیر تھا جب اس کی طرف دیکھا تو پیٹ پڑ کے بیٹھا گیا، وہ خیر ہے کہ خیر کیا میں مرنے لگا ہوں؟ کہ اللہ کے بندے اب بڑے دربار میں اعلان کر بیٹھا ہوں تو میرا بھی خیال کیا کرو میری عزت کا، کیونکہ آپ دے دیں میں روک تو نہیں سکتا لیکن میں مر گوں۔
کہ پھر طریقہ بتاؤ کیسے جان چھوٹے اب کہ آپ کو کیا پتا کہ یہ نظم اس کی کسی کی چوری اٹھا لے آپ پھر اس کو کہو کہ وزیر کو شک ہے کہ یہ نظم تیری نہیں. اب وہ شک کیسے دور ہوگا کہ وزیر کے 3 سوالوں کا جواب دے 2-3 سوالوں کا تو پھر پتا چلے گا کہ عقل مند ہے نظم لکھ سکتا ہے. بادشاہ نے کہا بھی وزیر کو یہ شبہ ہے نظم تیری نہیں کہ جی کیسے دور ہوگا, اس کے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا. چلو کرے سوال. اس نے کہا کہ بادشاہ کے سارے جسم پر بال ہے, ہتھیلیوں پر بال کیوں نہیں؟ کہ اللہ نے بادشاہ کو بڑا سخی بنایا ہے تو سخاوت کر کر کے بال جھڑ گئے ہیں. اب یہ بھی بادشاہ کی تعریف تھی. اس نے کہا بھی اس کو 2000 دو. وزیر نے کہا نہیں جی ابھی سوال باقی ہے. اس نے کہا تیری ہتھیلیوں پر بال کیوں نہیں؟ کہ ایسے سخی بادشاہوں سے روز کچھ نہ کچھ ملتا ہے, وہ لے لے کے سخاوت جو ہے وہ بال کر کے جھڑ گیا. بادشاہ خوش ہو کہ اس کو 3000. آخر اس نے لیٹ گیا بیچارہ, آنکھیں بند ہے, کہتا میری ہتھیلی پر بال کیوں نہیں؟ تب بادشاہ دیتا ہم لیتے تو حسد سے یوں ملتا رہتا تو ساری جل گئے. اس طرح اللہ تعالیٰ مجتہدین کو اجر دے رہے ہیں اور مجتہدین اجر, اور یہ کم وقت جل رہا تھا اپنی یاد میں جل رہا حسد کی یاد میں. خیر وہ وکیل وہ بیٹھ گیا. تیسرا کھڑا ہوا کہ جی امام صاحب معصوم تھے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. میں نے کہا نہیں. بیٹھ گیا. میں نے کہا وکیل صاحب بات پوری پوچھا کرتے ہیں, پوری نہیں ہوئی. میں نے کہا نہیں. کیسے؟ میں نے کیسے گیا تو اس کو مجھے پوچھتا کہ تو ہندو ہے, میں کہتا نہیں. تو پھر پوچھا تھا کیا ہے کیا, یوں تو پوچھنا چاہیے نا. میں نے کہا تو نے پوچھا وہ معصوم تھے. میں نے کہا نہیں. اب اس کی پوچھ معصوم نہیں تھے, کیا تھے؟ ہاں جی پھر وہ کیا تھے؟ میں نے کہا عادل تھے. کہ اگر میں عادل کی بات نہ ماننا چاہوں, میں نے کہا کل سے عدالت میں جانا بند کر دو. میں نے کہا بات ذرا آپ کو دیر سے یاد آئی ہے, پہلے یاد آنی چاہیے. کب؟ جب جناب کا نکاح ہوا تھا تو وہاں 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے. وہاں کہنا تھا کہ جب تک 2 نبی معصوم گواہ نہ ہوں گے میں بیوی کو نہیں لے جاؤں گا. تو چونکہ تو عادلوں کو نہیں مانتا نا, وہاں تو یہ بھی نہیں پوچھا کہ عادل تھے یا نہیں. اس لیے اب اٹھ کر اعلان کر دے کہ چونکہ میں عادل کی گواہی نہیں مانتا, اس لیے نہ نکاح نکاح ہے نہ اولاد اولاد ہے. اب تک زنا کرتا رہا ہوں. تو میں نے کہا فقہ بعد میں گھر سے نکلے گی, بیوی بچے پہلے نکالنے پڑیں گے تاکہ فقہ کے انکار کا. وہ ایک دفعہ رحیم یارخا میں آ گیا, 10-12 کتابیں اٹھائے ہوئے, مناظرہ ہوگا. میں نے کہا بہت اچھا. جب میں نے کہا بہت اچھا, تجھ سے نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ تو پرائمری اسکول کا ماسٹر ہے. میں نے کہا کسی حدیث میں ہے کہ پرائمری اسکول سے ماسٹر سے مناظرہ جائز نہیں, تو دکھا دو. تو چلو میں نہیں کروں گا, پھر میں کسی مولوی صاحب کی منت کروں گا کہ حضرت آپ کریں مناظرہ. مناظرہ کس بات پر ہوگا؟ تقلید پر. جی تقلید پر. میں نے کہا چلو پتہ چلے تقلید ہے کیا چیز. کا عربی لفظ ہے جس کو آپ بہت برا سمجھتے ہیں, ہم بڑا ضروری کہتے ہیں, وہ آخر پتہ تو چل رہی ہے کیا چیز ہے. کسی امتی سے دین کا مسئلہ پوچھا جائے اور دلیل آیت اور حدیث نہ مانگی جائے اور مسئلے پر عمل کر دیا جائے. بہت اچھا. میں نے 2-3 مرتبہ دوہرایا کہ تقلید یہ ہے. کہا جی ہاں غیر مقل جو آئے گئے 7 عوام. میں نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جب اذان جمعے کی ایک اضافہ فرمایا تو کون سی آیت سنائی تھی؟ کہ کوئی نہیں. نبی کی حدیث کون سی سنائی تھی؟ کہ کوئی نہیں. صحابہ نے کوئی آیت حدیث کا مطالبہ کیا کہ نہیں؟ تو میں نے کہا سارے صحابہ مقلد ہوگا نا حضرت عثمان کے اس مسئلے میں. کیا وہ مشرک ہے؟ مشرک تو میں نہیں کہتا, خطا کار ہے ہمارا. اب وہ جو انہی کے ساتھی تھے نا غیر مقل, وہ 2 کھڑے ہو گئے. مولوی صاحب خدا کے لیے کچھ ہمارے پاس رہنے دو. پہلے اماموں کو گالیاں دلواتے ہو کہ وہ غلطیاں کرتے ہیں, اب صحابہ کرام کو گالیاں دلوانی ہیں, کچھ تو ہمارے پاس بھی رہنے دو نا. اب وہ جو کھڑا ہوا میں سمجھ گیا کہ یہ بات سمجھنا چاہتا ہے. میں نے کہا آپ ظہر کی نماز پڑھے ہیں؟ کہ جی ہاں. میں نے کہا آپ نے رکوع کی تسبیح اونچی آواز سے پڑھی تھی آہستہ؟ کہ جی آہستہ. ذرا حدیث سنائے. جی مجھے تو نہیں آتی. آپ نے کیوں پڑھی تھی آہستہ؟ کہ جی مولوی صاحب نے بتایا تھا. میں مولوی صاحب یہ ایک آپ کا مقلد ہے,
جو آپ کی تقلید میں مشرک ہے اور آپ مشرک گر ہیں، ان کو مقلد بناتے ہیں. تو میں نے کہا جس طرح آپ کا جو یہ امام ہے نا، آپ بھی اندھے ہیں، یہ بھی اندھا حدیث اس کو بھی نہیں آتی. ہمارا امام آنکھوں والا ہے الحمدللہ، عارف بصیر ہے، اور تم اس اندھے کے مقدس کو کہو سنائے حدیث. وہ کہتی حدیث سناؤ. ہاں تحقیق کر لیں گے، تحقیق کر لیں گے. میں نے کہا وہ تو ہو جائے گی تحقیق، لیکن آج تک جو تو نے نمازیں پڑھی اور ان کو غلط نمازیں تقلید میں پڑھائی وہ تو ساری شرک ہو گئی نا. ان کو دوبارہ پڑھو گے یا نہیں؟ کہ جی بوڑھا آدمی ہوں، کچھ رحم کرو، ساری طرح ہوئی نہیں. پھر یار میں نے 5-6 سوال پوچھے، چلے گئے. کل کو جواب دیں گے جی، سب یاد نہیں. 9 بجے میں نے 8 بجے فون کیا، کہنے لگے کہ حدیثیں تلاش ہو رہی ہے. کراچی میں بھی جامع وقت میں رابطہ قائم ہے، پیر جھنڈے میں بھی قائم ہے، اور علماء حدیثیں تلاش کر رہے ہیں. 4 کاریں حدیثیں لینے گئی ہوئی. تو میں نے کہا کاروں پر آ جائے گی یا ہیلی کاپٹر بھیجنا پڑے گا؟ تو ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے. نہیں نہیں، میں تو پیچھے نہیں پڑتا، مجھ جیسا نرم آدمی تو شاید آپ کو کہیں ملے. میں نے کہا 6 حدیثیں میں نے پوچھی ہے نا، اور نماز کے وہ اعمال ہیں جو روز آپ کرتے ہیں. آپ مجھ سے قسطیں کر لیں، ایک حدیث آج سنا دے، دوسری 6 مہینے بعد، اتنی لمبی لمبی قسطیں، تیسری پھر 6 مہینے بعد، چوتھی 6. اور میں ترتیب بھی نہیں رکھتا، جو پہلے مل جائے وہ پہلے سنا دوں بعد. اتنا نرم آدمی تو میں نے آپ کو کبھی نہیں ملے. نہیں آئے. ہم 4 بجے ان کی لائبریری میں چلے گئے. بیٹھے تھے ملتان سے، ہم پر شرخیہ سے، کہاں سے، جیسے مردار پر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، سارے اکٹھے ہوئے. بس میں نے وہاں قدم رکھا. حدیث نہ پوچھ رہا، حدیث نہ پوچھ رہا. کل تو ہم نے ہمیں بڑا دلیل کیا، حدیث نہ پوچھا. آج فقہ برباد ہوگی، فقہ برباد. میں نے کہا میں تو فقہ چھوڑنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ میں تو ضرورت کے لیے فقہ مانتا ہوں نا. اگر آپ ساری ضرورت میری حدیث سے پوری کر دیں تو مجھے کیا ضرورت ہے فقہ کو مانتے ہیں؟ تو میں تو فقہ چھوڑنے کے لیے آیا ہوں. اس لیے اگر آج آپ نے نہ چھڑوائی تو میں قیامت کو اللہ تعالیٰ کو کہہ دوں گا یا اللہ میں منتیں کرتا رہا کہ مجھ سے فقہ چھڑوا لو. بس ایک ادھر سے بولے ہم اس فقہ کو نہیں مانتے جس میں لکھا کہ امام اس کو بناؤ جس کی بیوی خوبصورت ہو. میں نے کہا بھی نہ مانو، میں تو خود چھوڑنے لگا وہ فقہ. اب میں نرم ہو رہا ہوں، وہ گرم ہو رہے. ادھر سے 2 کھڑے ہو گئے، ہم نہیں مانتے اس فقہ کو. میں نے کہا بالکل نہ مانے، مجبور سے بھی چھڑا لیں گے. وہ سمجھ گیا کہ بہت نرم ہے آپ تو. یہ آخر 5-6 کھڑے ہو گئے، بالکل نہیں مانتے. میں نے کہا صرف زبان سے یا دل سے؟ نہ زبان سے نہ دل سے. میں نے کہا جس کی بیوی خوبصورت ہے ہمارے پاس بھیج دو. پھر تم ہماری فقہ کا مسئلہ ہے نا، جلدی کرو. میں نے کہا دیر نہ کرنا. اور تم اپنے امام کو وہ بیوی لا کر دو جو پورے علاقے میں بدصورت ہو، تاکہ پیچھے پیچھے چل رہی ہو تو پتا ہو، سرٹیفکیٹ ہو کہ غیر مغل جا رہے. جب میں نے یہ کہا کہ جلدی کرو بیوی بھیج دو ہمارے پاس، تو آرام سے بیٹھ گئے. پھر بس سارا جوش میں نے ختم ہو گیا فقہ کے خلاف. جی ٹھوکر مار کر فقہ کو نکال دو. گھر سے نہیں نکالتے تم بیوی کو نہیں نکالتے. تو مقصد یہی ہے کہ ان کو تو آپ شروع میں پکڑے. آپ ان سے صرف اتنا کہہ دیں کہ آپ لکھ دیں کہ میں قرآن اس کے علاوہ بات نہیں کروں گا، بس. اس کے بعد غیر مغل بول نہیں سکتا. شور کرتے ہم قرآن اس کے سوا کچھ نہیں مانتے، لیکن باتیں ساری پھر ادھر ادھر کی. بعض عبدالرحیم لکھنوی رحمۃ اللہ اقوال پیش کریں گے، شاہد اقوال پیش کریں گے، اور بیچاروں کے پلے کوئی چیز نہیں ہوتی. تو اس لیے ہم اہل سنت والجماعت حنفی ہیں. تو مذہب ہمارا، جب ہمیں پوچھتے ہیں جی آپ کا مذہب کیا ہے، ہم کہتے ہیں حنفی. تو پھر غصے ہو جاتے ہیں کہ جی محمدی کیوں نہیں؟ کیونکہ اس لیے کہ ہمیں مذہب کا معنی آتا ہے، تم جاہل ہو. تو مذہب کا معنی کیا ہے؟ راستہ. مذہب کا معنی جب کوئی مذہب پوچھتا ہے تو مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو کس راستے سے نبی پاک کا طریقہ پہنچا ہے. جیسے قرآن قاریوں کے ذریعے پہنچا ہے، سنت مجتہدین کے ذریعے پہنچی ہے نا.
اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایک دین 4 مذہب کتاب لکھی ہے، ایک دین 4 مذہب. تو اس نے خط لکھا کہ پہلے آپ نے جلد بازی کی، پہلے آپ کو کہتے لکھتے ایک خدا 7 قرآن، 7 کے ہاتھ ہیں نا ایک خدا 7 قرآن، تو یہ لکھتے پہلے. تو مذہب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ راستہ. مذہب کا معنی کیا ہے؟ راستہ. یہی سے ایک دو باتیں غور سے سمجھ لیں. پہلی بات تو یہ کہ راستے کا ایک کہتے ہیں جی اماموں میں اختلاف ہے، ان کا منزل کا یا راستے کا، منزل کا یا. تو ہمارا مذہب حنفی ہے، منزل محمدی ہے. محمدی ہمارا مذہب نہیں ہے، وہ منزل ہے ہماری. اب ایک منزل کے لیے راستے یہ 4 نہیں 400 بھی ہو سکتے، کوئی ادھر یہاں سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے، لیکن منزل تو سب کی ایک ہے نا. تو ائمہ میں اختلاف منزل کا نہیں. تو مذہب کا معنی کیا ہوتا ہے میں نے؟ راستہ. تو آپ کے ملک میں بھی راستے ہیں نا، جو راستوں کو توڑے وہ ملک کا وفادار ہے یا غدار؟ تو جو ان مذاہب کو ان کے خلاف بولتا ہے وہ نبی کا غدار ہے، کیونکہ یہ نبی کی سنت کے راستے ہیں نا. اب یہ جو راستے آپ کے ملک میں ہیں، لوگ چلتے پھرتے ہیں، سرکاری بھی غیر سرکاری بھی، اللہ والے بھی، ہم جیسے گنہگار بھی. اگر کوئی ان راستوں کو چھوڑ کر جس پر سب جا رہے ہیں وہاں جھاڑی کے پیچھے چھپا بیٹھا ہو یا نالی میں لیٹ رہا ہو، تو پولیس والے کہتے ہیں کہ یہ آوارہ گرد ہے، ہم کہتے ہیں غیر مقلد ہے. پولیس والے کیا کہتے ہیں؟ آوارہ گرد ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ غیر مقلد ہے، کہ وہ مذہب چھوڑ گیا نا. چوتھی بات جو خاص طور پر بتانی ہے کہ مذہب کے میں نے راستہ ہوتا ہے. یہ جب فقہ کے مسائل پر اعتراض کرتے ہیں نا تو ان کا ایک عجیب طریقہ ہوتا ہے. مذہب ان مسائل کا نام ہے جن پر حنفی ہر جگہ عمل کر رہے ہیں. یہ جن مسائل پر اعتراض کر رہے ہیں وہ حنفیوں کی عملی مسائل ہی چلے چلیں گے. کیوں؟ یہ مسائل جو ہیں یہ فرضی مسائل بعض ہیں، اس میں صرف مسئلے کو سمجھانے کی غرض سے مسئلہ لکھا جاتا ہے کہ بھئی اللہ کا عظمت والا نام و ربا کا فکبر کے تحت لینا تکبیر تحریمہ کے وقت یہ فرض ہے، لیکن اللہ اکبر کہنا واجب ہے، فرض نہیں. اگر اللہ اعظم یا اللہ اجل کہہ دیا جائے تو فرض ادا ہو جائے گا، لیکن واجب کے ترک کی وجہ سے گنہگار بھی. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں آپ کو کوئی حنفی نہیں ملے گا جو اللہ اجل سے نماز شروع کرتا ہے، کیونکہ وہ تو مستحب نہیں چھوڑنا چاہتا، یہ جا کے واجب کو چھوڑ دے. تو یہ مسائل فرضی ہوتے ہیں، صرف فرض اور واجب کا فرق بتانے کے لیے کچھ مسائل لکھے جاتے ہیں فقہ کی کتابوں میں. وہ عملی مسائل سرے سے ہوتے ہی نہیں، اور مذہب نام ہے عملی مسائل. تو اس لیے جب کوئی اعتراض کرے تو پہلے یہ پوچھو کہ اس پر حنفیوں کا عمل کہیں دیکھا ہے؟ جب نہیں دیکھا تو کیوں نہیں دیکھا؟ اس لیے یا تو مسئلہ فرضی ہے یا شاذ ہے، جیسے حدیثیں بھی نہیں پڑتی. ہم مذہب حنفی کے جواب کے پابند ہے جو ہمارے عملی مسائل ہیں. ہم ان پر وہی اعتراض کرتے ہیں جو ان کی عملی مسائل ہیں. کہ آپ دروج کی بتا یا آہستہ پڑھنے سناؤ حدیث، ان کے پاس نہیں ہے. لیکن یہ ہم پر ان مسائل پر اعتراضات کرتے ہیں جو ہمارے کسی حنفی کے عمل میں ہے نہیں. وہ صرف ویسے مسائل قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی فرضی مسائل. قرآن میں ہے کہ اگر 2 خدا ہوتے تو زمین تباہ ہو جاتی، حالانکہ محالات میں تھے نا. قرآن میں ہے اگر خدا کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا، حالانکہ خدا کا بیٹا ہونا محالات میں سے ہے نا. اسی طرح سمجھانے کے لیے ایسے مسائل بخاری میں بھی ہیں کہ فرمایا کہ جب کوئی کلمہ پڑھ لے جنتی ہے. ابو ذر نے پوچھا کہ اگر کوئی زنا کرے ان زنا و انسارہ کا، آپ نے فرمایا ان زنا و انسارہ کا. اب کس حدیث کا مطلب یہ لے کہ جب تک زنا نہ کرے مومن ہوتا ہی نہیں، جب تک چوری نہ کرے مومن ہوتا ہی. وہاں تو صرف کفر کا مطلب اور ایمان کا سمجھانا تھا کہ بد عملی سے کفر ایمان نہیں جاتا، فسق آ جاتا ہے. تو جس طرح حدیث میں بھی فرضی مسائل ہے، فقہ میں بہت سے فرضی مسائل ہیں. کیونکہ فقہ پورے مسائل لکھے گا تو ہر جگہ اس کو درجے بتانے پڑیں گے نا. اس لیے اب جی بسم اللہ پڑھنا وضو میں سنت نہیں، یہ دکھائیں گے نا. بسم اللہ بغیر پڑھے بغیر وضو ہو جاتا ہے، لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ خلاف سنت ہوتا ہے. پورا دفعہ تو یہ ہے نا. اب بنا کیا مسئلہ
کہ ہمارے ہاں سنت ہے آپ کے ہاں فرض ہے تو آپ لفظ فرض حدیث میں دکھا دیں، سنت کی نفی دکھا دیں، دیکھ دیں کہ مسئلہ غلط ہے۔ تو یہ بات سمجھ آئی کہ بہت سے مسائل فقہ میں فرضی ہیں، وہ عملی ہے نہیں سرے سے، اور مذہب ان مسائل کا نام ہے جو عملی مسائل جن پر ہر جگہ جس پر عمل ہو رہا ہے۔ تو پھر جب اگر وہ مسئلہ واقعی عملی ہے تو پھر آپ کہیں کہ مسئلہ مکمل لکھ دیں، مختلف ہے اور عملی ہے، اور ایک آیت اور حدیث نیچے لکھ دیں، ہم تحقیق کرا دیں، بس اور کچھ کہنا نہیں ہے۔ اب اس کے خلاف نہ کوئی آیت لکھ سکیں گے نہ حدیث لکھ سکیں گے۔ چنانچہ پر شرفیہ میں کا واقعہ سناتا ہوں، مولوی محمد رمضان صاحب نعمانی وہاں ہیں، تو ان کی مسجد بن رہی ہے کئی سالوں سے نامکمل ہے ابھی، تو 2-4 غیر مغل سعودیہ میں رہتے وہ آئے تو 2-3 دن نماز پڑھی ان کی مسجد میں۔ اس کا خیال تھا ان کا کہ یہ خود کہے گا یہ سعودیہ میں رہتے تو میری بات بند کرو، انہیں کچھ نہیں کہا۔ چوتھے دن کہنے لگے کہ آپ کی مسجد مکمل نہیں ہے، اگر اجازت ہو تو ہم بھی کچھ پیسے اس میں لگا دیں۔ رضوان صاحب نے پوچھا کہ یہ جو آپ نے 3 دن نماز پڑھی ہے ہو گئی ہے یا نہیں؟ اس مسئلے میں نماز ہو جاتی ہے نامکمل نہیں یا نہیں؟ کہ نماز تو ہو جاتی ہے، اگر ہو جاتی تو پھر ہوتی رہے، ہمیں آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا تو مقصد تھا یہ پیسے مانگیں ہم ٹانگ لائیں گے مسجد میں آ کر۔ رضوان صاحب نے کہا کہ جب نماز ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، بنتی رہ گیا اس طرح۔ سمجھا کہ یہ داؤ میں نہیں آیا۔ برادران اہل سنت والجماعت، رات میں نے اسلام کے بارے میں 4 باتیں وہ کہتے حدیث میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب حدیث میں یہ مسئلہ صورت ہے ہی نہیں تو نہ یہ حدیث کے موافق ہوئی لفظوں کے نہ خلاف ہوئی، کیونکہ آپ اس کے خلاف حدیث نہیں لکھا رہے ہیں نا۔ وہ کہے یا اس کے خلاف حدیث لکھاؤ یا لے کر یہی مسئلہ پورا لکھو کہ یہ حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ وہ بڑا پریشان، وہ غیر مقدم دیکھا کہ یہ تو پھنس گیا تو یہ اعتراض کر کے میں حدیث کے خلاف ہوگا تو میں لکھ دوں گا نا، یہ مسئلہ غلط ہے۔ آپ یا تو اس کے خلاف حدیث لکھ کر ثابت کر دیں، بالکل یہی صورت ہو کہ یہ حدیث کے خلاف ہے، اگر میں مسئلے کا انکار کر دوں گا، اور اگر اس کے خلاف کوئی حدیث آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر لکھ دیں کہ فقہ کا یہ مسئلہ حدیث کے بالکل خلاف نہیں ہے۔ اب غیر مقدم نہیں، دیکھو بس شرارت نہیں کرنی چاہیے، شرارت کس نے کی ہے؟ میں نے نہیں کی، میں تو شرارت بند کرنے والا ہوں۔ لڑکے بیٹھے 10-15 کہ جاؤ بھائی ٹال سے ڈنڈے اٹھا لو، آج مسئلہ حل ہونا ہے، بس وہ تو اس بات پر ڈب گیا کہ یا اس کے خلاف پوری صورت لکھ کے اس کے خلاف حدیث لکھ دیں مجھے، پوری تحقیق کروں گا جا کے، یا اگر نہیں ہے تو لکھ کر دیں پوری صورت لکھ کر کے یہ مسئلہ حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ تو آپ اس طرح اگر ان کو فقہ کے مسئلے میں پکڑیں گے نا تو یہ آئندہ اعتراض کرنے بند ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ عادت ان کو کچھ بھی نہیں، کو ہاتھ میں جلسے میں انہوں نے کہا فقہ حنفی قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ وہاں مولوی فتح محمد میرا شاگرد ایک وہ چلا گیا تھا پھر پاس ساتھی لے کر کہ جی آپ نے یہ کہا ہے لکھ دو، پہلے تو لکھے نا، بڑی مشکل سے بن گئے، ہم سارا مدرسہ توڑیں گے آپ کا، لکھو بس۔ آخر لکھ دیا کہ فقہ حنفی قرآن حدیث کے خلاف ہے، دستخط کر دیے۔ مولوی فتح نے نیچے لکھا کہ فقہ حنفی کے تقریباً 12,90,000 مسائل ہیں، ہم بالترتیب ایک مسئلہ بیان کریں گے اور آپ ہر مسئلے کے مقابلے میں ایک صحیح صریح غیر معارض حدیث لکھیں گے۔ اس طرح آپ 12,90,000 احادیث لکھوا کر فقہ حنفی کو غلط ثابت کر دیں گے، تو ہم فقہ سے توبہ کر لیں گے۔ اب وہ ان کو کہاں سے حدیث ہے، بڑے پریشان بیچارے کہ نہیں ساری فقہ غلط نہیں ہے، ساری فقہ غلط ہے، کتنی غلط ہے کہ ہمیں مشورہ کر لیں، سارے جل سے بنائے ہوئے مولوی آ کر کہنے لگے کہ 12 مسائل فقہ حنفی کے جو ہے وہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، لکھ دو، انہوں نے لکھ دیا، دستخط کر دیا۔
مولوی صاحب نے نیچے دیا لکھا، غور کریں نا، بات کرنے کا طریقہ سیکھیں کہ فقہ حنفی کے کل مسائل 12,90,000 ہے تقریباً. ہم بالترتیب سارے مسائل پڑھیں گے باری باری. 12 کے خلاف حدیث لکھائیں گے، باقی کے موافق لکھائیں گے. 12 کے خلاف لکھائیں گے اور باقی کے موافق لکھائیں گے. اب وہ منت ہی کریں کہ خدا کے لیے ہماری جان چھوڑ دیں گے، جان کیسے چھوٹے. آخر انہوں نے لکھ کر دیا معراج نے، والی معراج جو وہاں ہے جیسے جاگری مسجد میں، کہ آئندہ ہم کبھی سکھان کے کوئی بات نہیں کریں گے، ہمیں معاف کر خدا کے لیے. تو دیکھیے وہ اعتراض کرتے ہیں، ہم لوگ ڈر جاتے ہیں. تو فقہ کے بارے میں نے 2 ہی باتیں آپ سے بتائی کہ سارے مسئلوں کا حل ہو جائے گا. پہلا تو یہ کہ مسئلہ عمل میں ہے یا نہیں. اگر وہ عمل میں ہے تو وہ مذہب حنفی ہے، اور اگر عمل میں نہیں تو یقین وہ یا تو فردی مسئلہ ہے اور یا شاذ قول ہے، غیر متبعی قول ہے. اس کو جیسے شاذ قراتوں کو قرآن نہیں کہتے، شاذ حدیثوں کو سنت، اسی طرح شاذ مسائل کو مذہب حنفی نہیں کہتے. اور اگر وہ واقعی سب پر عمل ہے تو لکھ دے کہ مسئلہ لکھ کر نیچے لکھ دے کہ یہ حدیث اس کے خلاف ہے اور حنفیوں کے پاس کوئی حدیث یا آیت اس کے موافق نہیں. بس انشاءاللہ العزیز قیامت تک آپ سے فقہ پر بات نہیں کریں گے. بس ایک بات سنا کر میں ختم کرتا ہوں. جامعہ سرفیہ فیصل آباد کا ایک لڑکا مینچر آباد کے علاقے کا میرے پاس مولوی صاحب کا لڑکا تھا. کہنے لگا کہ میں اس لیے وہاں داخل ہو گیا کہ یہ مدینہ یونیورسٹی داخل کرا دے گا، لیکن وہ جب تک غیر مقرر نہیں ہوتا نا اس وقت تک وہ نہیں کراتے. میں نے کہا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہ قدوری اور نسائی. قدوری اور نسائی. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یہ آپ مجھے کچھ سوال لکھتے ہیں. میں نے کہا یہ کچھ سوالات ہیں، جو مسئلہ پڑھے قدوری کا تو ان سے پوچھے جی مسئلہ حدیث کے موافق ہے یا مخالف. وہ کہے موافق مخالف ہے، حدیث لکھ دیں. وہ کہے موافق ہے جی، حدیث لکھ دیں. بس ہر سوال سے ایک مسئلہ ایک سوال ہے. جب نسائی پڑھے اس میں عمل آئے گا مثلا کلی کی کہ یہ سنت ہے فرض. وہ کہے سنت ہے حدیث میں دکھاؤ کہاں. وہ کہے فرض ہے حدیث میں دکھاؤ کہاں. تو ہر حدیث یہ سوال ہے کیونکہ حکم حدیث میں مذکور نہیں ہوتا. آپ اس کو حکم تو جاننا چاہیے. وہ جناب کو 15 دن گزرے تو کس طرح سر پر رکھا ہوا آ گیا السلام علیکم جی کیا ہوا. کہنے لگے جی جو کچھ آپ نے سب پڑھایا تھا وہ وہاں ہوا. قدوری پڑھنے لگے تو میں نے سب سے کہا کہ بار میں پڑھوں گا. میں نے مسئلہ ایک پڑھا. اس کے بعد میں نے پوچھا کہ مولانا یہ مسئلہ جو ہے فقہ کا قرآن حدیث کے موافق ہے یا مخالف ہے؟ ساری فقہ مخالف ہے. کہ اچھا پھر اس کے خلاف آیت حدیث لکھا ہے. کہ میں جو کہتا ہوں مخالف ہے کہ جی آیت حدیث لکھانے سے کیا ہو جائے گا؟ لکھائے تو صحیح نا مجھے پتہ چل جائے. کہ اچھا کون سا مسئلہ ہے یہ موافق ہے حدیث کی. اچھا جی موافق حدیث لکھا دیں. میں جو کہتا ہوں کہ جی حدیث لکھانے سے آپ کافر تو نہیں ہو جائیں گے، لکھا دیں. وہ استاد کی طرح گیا کہ اس طرح کتاب کیسے ختم ہوگی. میں نے کہا جی آج ہم نے ارادہ کر لیا کہ قدوری 4 سال میں پڑھنی ہے. تو وقت تو ہم نے دینا ہے نا. اب اس طرح ترجمہ کر لو تو حنفیوں کے پاس پڑھ لیتے جا کر. آپ کے پاس تو آئی اسی لیے ہے تاکہ چیک ہو جائے قدوری کون سا مسئلہ قرآن جی کے موافق ہے کون سا مخالف ہے. پھر کہتے نسائی میں بیٹھے وہاں بھی حدیث آئی. میں نے کہا جی یہ جو مسئلہ اس کا حکم کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے. میں نے کہا سنت ہے. میں نے کہا اس میں تو نہیں لکھا. آپ اپنی رائے سے کہتے تو آپ اہل حدیث ہے، اہل و رائے تو ہم تو اہل حدیث سمجھ کر آپ کو آئے تھے. وہ استاد بھی اٹھ کے چلا گیا. اگلے دن آئے پھر میں نے وہی مسئلہ پڑھنا. کل ہو گیا تھا اتنی تحقیق نہیں ہوئی تھی. آگے بڑھو وقت ضائع نہ کرو. میں نہیں کہتا آگے بڑھتا. وہ دونوں استاد 4 دن کی چھٹی لے کر چلے. اب میں نے لڑکوں کا خوب ذہن بنایا کہ وہ حدیث تلاش کرنے گئے ہیں. 4 دن کے بعد جب آئے تو پھر وہی مولانا حدیث آ گئی. اب تلاش کر رہے ہیں. وہ پھر اٹھ کے چلا گیا. مجھ سے کہا کہ یا یہ لڑکا یہاں رہے گا یا میں رہوں گا یا اس کو نکالو یا مجھے.
وہ سب نے کہتا مجھے بلایا، پھر کیا بات ہے؟ کچھ بھی نہیں، ہم یہاں اہل حدیث ہونے آئے ہیں، یا ہم اہل حدیث ہو جائیں تو اس لیے ہم حدیث پوچھ لیتے ہیں، مولانا غصے ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ اور تو سب سمجھ گئے کہ اچھا بیٹھو باہر مشورہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ مولانا بات یہ ہے کہ لڑکوں کو نکالیں گے، یہ جا کے بڑا پروپیگنڈا کریں گے، اس لیے پہلے آپ بستر باندھیں، بعد میں ان کو نکالیں گے۔ استاد صاحب بھی چلے گئے اور ہم بھی پتے آ گئے، دونوں کا کام ہو گیا۔ تو دیکھو ان سے سوالات آپ یہ ساندہ ظہیر تھا نا، دوپی کا تقریر تھی فیصلہ آباد میں، ہم نے چٹ لے کر بھیجا، اس نے بڑا سما باندھا کہ دیکھو امام 4 ہیں، نبی 1 ہے، اتفاق نبی پر ہوگا جا، امام پر بھی ہو سکتا ہے۔ میں یہ اپنی جماعت سے اعلان کرتا ہوں کہ ہمارا کوئی ایک مسئلہ دکھا دے جو حدیث سے ثابت نہ ہو، آج کی رات کا سورج بعد میں طلوع ہوگا، ہم اس سے ساری جماعت توبہ کریں۔ بڑے نعرے لگے مسئلہ کیا حدیث زندہ باد۔ ہم نے چٹ لکھ کے بھیجی کہ متروں میں جو آپ یوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں پھر منہ پر پھر کر سجدے میں جاتے ہیں، اس کی ہمیں حدیث جانے والی بھی مولوی صاحب تھے، محمد رمضان اس کا نام تھا۔ اس نے جب چٹ دی کہ جی اس کی حدیث ہاں ہے، کہو مشکات کتاب البیوع میں، مشکات کتاب البیوع میں، مجھے بخاری نے کہ بخاری کا تو مجھے یاد نہیں، مشکات کتاب البیوع میں ہے۔ اب وہ ان کے شیخ الحدیث بیٹھے تھے، اگر یہ بڑا آدمی تھا ان کا اسٹیج پر، کہا کہ شیخ الحدیث صاحب آپ یہی چاہتے ہیں کا نام ابو حنیفہ کو چھوڑ کے اس کو مان لیں، جس نے دین کو تجارت بنا رکھا ہے سوائے کتاب البیوع کچھ یاد ہی نہیں اس کو۔ وہ بڑے پریشان ہو گئے، شرمندے سے ہو کر کہنے لگے کہ علامہ صاحب مذہبی یادگیری سیاسی یادگیری ہے، کہ سیاست کو کھا کے تو کسی عیسائی کو پوچھو تو وہی بتائے گا کہ نماز کا مسئلہ نماز کے باب میں ہوتا ہے، وہ بھائیوں کے باب میں نہیں ہوتا۔ اس کو ابھی جہاں صاحب بلا رہے کہ مجھے ذرا قانون شاعت لکھ دو، یہ قانون وراثت لے کر آ جائے گا، یہ نام ہے تمہارا۔ یہ سامنے سے نے تقریر بند کر دی، غصے کو چلا گیا۔ یہ تو ان کا علم ہوتا ہے۔ جب کراچی گیا تھا ابھی دفعہ تو ستاریہ میں گئے، مولوی محمد قاسم صاحب فقیرواری والے اور مولوی حافظ ولی صاحب میرے ساتھ تھے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، بیٹھ گئے۔ تو میں سمجھا کہ یار وہ کیسے آیا کہ امام صاحب کی زیارت کرنے عبد الرحمان سلفی کی؟ اچھا بہت اچھا، بہت اچھا، بیٹھ بیٹھ۔ کیا حال ہے جماعت کا پنجاب میں؟ بہت اچھا ہے۔ جلیبیاں آ گئی، سموسے آ گئے، چائے آ گئی، بیٹھ گئے کھانے لگے۔ ہماری محمد قاسم صاحب فرمانے لگے کہ صاحب آپ کہتے ہیں مسئلہ بھی پوچھنا ہے تو علماء بیٹھے پوچھ لیں۔ ہاں ہاں پوچھے، کون سا مسئلہ پوچھنا ہے؟ میں نے کہا جی مسئلہ کیا پوچھنا ہے؟ یہ بریلوی بڑے عاشق رسول بنتے ہیں، ان سے ہم نے پوچھا تھا کہ تم بڑے عاشق رسول بنتے ہو لیکن سیرت کی کوئی کامل کتاب بریلوی نے لکھی آج تک لکھی۔ ہماری سیرت المصطفیٰ پڑھ کے سب کچھ کرتے ہو، شیخ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی یا غیر مقلدوں کی وہ نہ میں نے کہا تو غیر مقلدوں کا یا میں نے کہا رحمۃ العالمین پڑھتے ہو منظور پوری کی۔ وہ کہنے لگے کہ ان کی سیرت کی کوئی کتاب نہیں ہے، جامع محنت نہیں ہے۔ آپ نے بہت بڑی بات بتائی ہے، ہمیں تو پتہ نہیں سے بات کر کہ ان کی سیرت کی کوئی کتاب ہی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے ان کی مکمل کتاب۔ تو پھر تو ان کا منہ کالا ہو گیا۔ نہیں جی، انہوں نے ہمارا منہ کالا کیا کہ وہ کیوں کہ میلاد تو سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے، چلو ہم کسی کتاب سے پڑھ لیتے ہیں، یہ تم جو 5 وقت نماز پڑھتے ہو اس کی مکمل کتاب تمہارے پاس نہیں ہے، اس میں پوری شرطیں ہوں، پورے فرائض ارکان ہوں، پورے واجبات ہوں۔ ہم تو بڑے پریشان ہوئے، جھوٹ بولا انہوں نے، بہت بڑا جھوٹ بولا۔ آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا جی میں نے صلاۃ النبی رکھی، ان کے سامنے صلاۃ الرسول رکھی اور وہ ساری کتابیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا اس میں لکھا تھا سورۃ فاتحہ فرض ہے، میں نے کہا یہ دیکھو لکھا فاتحہ فرض ہے، تو باقی فرض کتنے ہیں دکھاؤ، وہ اسے ملے نہیں۔ میں نے کہا رفع دین سنت ہے، میں نے کہا باقی سنتیں کتنی ہیں وہ دکھاؤ، وہ ہے نہیں۔ حضرت بڑے پریشان ہیں۔ اچھا پھر آئندہ ایسی بات نہ کرنا اس سے۔ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، اصل بات یہی ہے کہ مذہب کے مکمل مسائل حنفیوں کے پاس ہے،
ہم نے صرف ان غلط مسائل کی نشاندہی کی ہے. میں نے کہا بات تو صحیح ہے یہ، لیکن اس سے ایک اور بات خراب ہوگی نا. ہم کہتے ہیں کہ محمدی پہلے سے حنفی بعد میں بڑے. اب پتہ چلا کہ حنفی پہلے سے ہم غلطیاں نکالنے کا آدمی آئے ہیں. یہ تو سارا کام الٹ ہو گیا. ہاں بات تو یہ بھی بات سوچنے والی ہے. آپ یوں کریں کہ ان سے یہ کہا کریں کہ فقہ حنفی کے مسائل پر حدیث پیش کرو. ہمارا کوئی مسئلہ ایسا جو حدیث پیش نہ کر سکے. میں نے کہا اس پر ایک پوچھ بیٹھے ہیں، ہم تو بڑا پریشان ہوئے. یہ جو وطر میں آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں یوں اور پھیرتے ہیں، اس کی کوئی حدیث؟ 4 حدیثیں 4. کہاں؟ مشکات فصل رابع میں. حضرت کتاب البیوت تھی تو صحیح، مشکات میں فصل رابع تو ہے ہی نہیں. نہیں وہ ہم نے الگ لکھی ہوئی ہے. میں نے کوئی جعلی ہوگی، کوئی جعلی کو کون مانتا ہے؟ لا مشکات فصل رابع بولے ہے. ایک کتاب تھی رحمت المحداد، اس کا نام ہے. دیکھنے لگے. اب آپس میں کہیں کہ یار حدیث تو نہیں ہے، حضرت عمر کا قول ہے. حضرت عمر کا قول ہے کہ بھئی حدیث تو نہیں ملی، حضرت عمر کا قول ملا ہے. میں نے کہا سر صحیح ہے. ہاں بالکل صحیح ہے. پھر لکھا دیں ذرا. چلو میری تسلی ہو جائے گی. ان کو تو نہیں بتاؤ گا جا کے. کیوں ان کو کیوں نہیں بتاؤ گے؟ وہ مارتے ہیں مجھے کہ تراویح پر حضرت کے زمانے میں اجماع 20 پر ہوا تو مانتا نہیں، اور یہی قول لے آیا ان کا. جہاں سارے صحابہ ان کے ساتھ ہیں وہاں تو ان کو مانتا نہیں، اور یہاں ان کا قول اٹھا کے تو مجھے ماریں گے. تو چلو میری تسلی ہو جائے گی کہ چلو ہم محمدی ناسی عمری تو ہے ہی نا. سمجھ کے دکھا دے ذرا. ہم اس سمجھ کیا مل رہا ہے وہ لاؤ. اب وہ کیا مل رہا ہے تلاش کرتے رہے. میں نے اس کا 2 ٹیوبیں جا رہی تھی، 2 اور جلا دی. یہ کیا بات ہے؟ سند لکھنی ہے تاکہ راوی اچھے نظر آئے. مجھے تو پتا تھا کہ سند ہے ہی نہیں. اب وہ تلاش کریں، یہ سند تو ہے ہی نہیں، سند تو ہے ہی نہیں. حضرت ایسی بے سند باتیں الاسناد من الدین. تو یہ آپ نے بے دینی والی بات کیوں کر دکھاؤں گا؟ بغیر سند کے بات ہمیں سمجھا رہے ہیں کچھ. اچھا یہ بے بات چھوڑ دو. فقہ حنفی میں بڑے گندے گندے مسائل ہیں. بس وہ 10-12 یاد کر لو. کوئی مناظرہ ہو کسی مسئلے پر وہ سنا دو، لوگ بات کرتے ہیں. کتابیں چھوڑ کر بات نہیں. وہ تو میں نے علامہ وحید الزمان کا نام لانا تھا. میں کہ علامہ وحید الزمان جو ہے انہوں نے بڑی محنت کی، 2 سال حنفی رہے، بڑی تحقیق کے بعد غیر حدیث ہوئے. انہوں نے فقہ کے ایسے مسائل سارے جمع کر دیے ہیں. تو میں نے قرآن کی صورتیں 2-3 یاد کی ہیں. ایسے مسائل میں نے بڑے یاد کیے ہوئے ہیں. میں یہی سناتا ہوں. لیکن یہاں بھی حضرت ہاں مولوی علامہ وحید الزمان نے بڑا کام کیا ہے. بہت موقع آدمی تھے. حضرت ان کی ایک کتاب نزل ابرار ہے. ہاں ہمارے پاس فیصلے اٹھا کے وجہ دے دی تھی. تو ہمارے پاس بھی ہمیں لپیٹی تھی، اس پر بناٹان کی مول تھی، ہم نکالنا نہیں چاہتے تھے، اس نے نکال کر دی تھی. حضرت اس میں کیا لکھا ہے؟ یہ بہت اچھی کتاب ہے. دیکھیں حضرت اس میں ایک دن بڑے ہم پریشان ہوئے. اس میں لکھا ہے کہ لو ادخل ذکرہ فی دبر نفسہ فلا غسل علیہ. میں نے کہا حضرت یہ جو مسئلہ اس میں لکھا تھا، اس میں تو اب دیکھو تو بریلوی ہم سے بحث کر رہے تھے، کوئی دیوبندی ہوتا، کوئی شرم کی کی بات کرتا. وہ ایک نے مسئلہ پڑھا، کہتا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. دوسرے نے کہا کہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب انگریز لوہے کو ہوا میں اڑا سکتے ہیں تو غیر مغل کھینچ کھینچ کر وہاں نہیں جاتے. دوسری طرف محنت کی، اس پر میں ساری عمر محنت کی ہے، جس میں کھینچ کر وہاں لے جاتے ہیں. اب وہ بڑے پریشان ہوئے. میں نے کہا حضرت یہ تو اس نے بات کی، ہم تو پریشان کرے تھے. ایک کم وقت تو ایسا نکلا کہ چیک بک نکال 50,000 روپئے نکال داخل کر کے دکھاؤ. اب وہ سمجھا کہ یہ غیر مغل نہیں ہے. دکھاؤ کہاں ہے؟ جھوٹ بولا تم نے، دکھاؤ کہاں ہے؟ میں نے کہا یہاں کہیں رفع جاننا شروع ہو جائے. اب کتاب نے مجھے دی تو میں نے الٹی پکڑ لی صفحے نیچے. اب میں کبھی 2 بار کدھر اٹھوں، وہ آپس میں جو کون ہی ہمارے کی کون پڑھ آدمی ہے، اور میں جان بچانے کے لیے 2-4 بار کدھر اٹھوں کہ جی میں نے پڑھا تو تھا.
دو چار بار آپ کو پتا ہوگا کسی باب میں میں نے کہا وہ پڑا ہوا نا اخبار لے کے بیٹھ گیا. اس نے پوچھا کہ اخبار میں کیا؟ تو اخبار الٹی پکڑی تھی. اس پہ ٹرک تھا, کہتا کسی کا ٹرک الٹ گیا, اخبار الٹی پکڑی تھی. اب وہ آپس میں ہنسی, دکھاؤ کہاں ہے والا, دکھاؤ. جب میں 2 منٹ ضرور پتا تھا دے دو کتاب, جھوٹ بولا تم. جب وہ چھینے لگے میں سیدھی کر کے 24 پہلی سطح میں کہ یہ نہیں کیا لکھا ہے, یہ بڑا اٹھا کے پھینکی. یہ ہندوستان کا قول ہے, ہم نہیں مانتے. میں نے کہا جی ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ وحید زمان کا قول ہے. تو کہتے کہ قول پر اعتراض نہیں, عمل تو آپ کا سب کا ہے نا. تو آپ کے عمل پر اعتراض ہے, عمل تو آپ کا سب کا ہے نا. وہ جناب بڑے غصے میں, میں نے کہا مولانا آپ نے کتاب کا نام نہیں پڑھا, کتاب کا نام ہے نزل ابرار من فقہ النبی المختار. یہ تو وہ نبی پاک کے ذمہ دار ہے کہ نبی پاک کا یہ مسئلہ ہے. ایسی بات تو کسی سکھ نے بھی اپنے گرو کے ذمہ نہیں لگائی ہوگی جس نے لگائی ہے. بس چلے تو نکل جائے یہاں سے. حضرت 2-4 مسئلے سمجھنے کوئی وجہ نہیں. اور یہ قاسم صاحب مجھے کہیں کہ مار کھانی ہو تو ہاں یہ وحید زمان کا ذکر آیا نا, تو علامہ وحید زمان کے شاگرد حضرت محدث رحمت علی صاحب بیٹھ گئے, لا بھائی حضرت کی جات کرنے کے بعد محدث رحمت علی صاحب آئے, بدصورت سا چہرہ شاعر کا, فون پر پیڑیے جمی یوں نہ سلام نہ دعا کے بیٹھ گئے. حافظ بری صاحب مجھے کہنے لگے کان میں کہ ماشاءاللہ امام صاحب کا جو بول دل میں تھا سارے بوتھے پر آ گیا ہوا ہے. مجھے یہ تھا ادھر یوں جوڑنے لگے, ماشاءاللہ دیکھو جی ہماری قسمت کتنی اچھی ہے کہ ایسے بڑے بڑے اولیاء اللہ کی زیادہ. یہ تو جی باقیات صالحات میں سے ہیں. حضرت علی صاحب کہنے لگے کہ حضرت اگر ہم کوئی انتظام کریں, حضرت ہمارے علاقے میں سیڑھے ہیں, ہم تو خوش قسمت ہے نا حضرت کی زیارت کر لی, تو اور لوگ بھی ان کی زیارت کریں تو کتنا فائدہ ہوگا. نہیں حضرت سفر بالکل نہیں کر سکتے. کہا کہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے. اگر ہم محنت کر کے حضرت کو نہیں جائیں تو میرا خیال ہے کہ 90% لوگ کافر ہو جائیں گے دیکھ کر. کیونکہ جب ہم کہیں گے یہ بہت بڑے ولی اللہ, تو لوگ سمجھیں گے جو پہلے ولی گزرے وہ بھی اسی شکل کے ہوں گے. اور یہ اللہ کا انکار تو یقیناً لوگ کر دیں گے. کیا کہا کہ نہیں جی ایسی میں نے بات کی ہے, نکلو یہاں سے, نکلو یہاں سے. آ گئے صبح بناؤٹان میں درس میں نے واقعہ سنایا تو غیر مغل بھی آتے تھے 10 میں پہلے سال تو انہوں نے فون کیا کہ وہ جو کل آ گئے تو امین تھا, بڑے پچھتا ہے کہ ہم سے بات کر چلا گیا. کیا یہ چٹ کر گیا. ادھر کیا لکھا کے بارے میں, اچھا اچھا قول کے بارے میں وضاحت فرمائیں, یہ آپ کا قول ہے یا نہیں. جی مفقود الخبر کے بارے میں اس وقت ہمارا فتویٰ جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قول پر ہے, وہی مذہب حنفی ہے. اب یہاں سوال آپ یہ کریں گے کہ پھر آپ مخالف رہے یا نہیں رہے. اچھا سوال کیا آپ نے, لکھا ہوا ہے. اصل میں بات یہی ہے کہ امام صاحب کا جو قول ہے قرآن سنت کے مطابق وہی ہے. 5واں پارہ کہتے والمحصنات من النساء, جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان میں وہ بھی ہے جو کسی کی منکوحہ ہو, تو گم ہونے سے نکاح نہیں ٹوٹتا. یہ ہے کہ یہ حدیث میں, اس لیے وہ تا عمر اسی کی بیوی ہے. ادھر حدیث میں آ گیا اکثر اعمار امتی ما بین 60 الی 90, کہ میری امت میں عمروں کا اوسط جو ہوگا 60-90 کے درمیان رہے گا. تو گم ہونے سے 90 سال نہیں, جس دن اس کی عمر 90 سال ہو جائے گی اس دن
اس کا وہ سمجھ جائے گا کہ فوت ہو گیا. یہ قول امام صاحب کا ہے جو قرآن حدیث کے بالکل موافق ہے. لیکن حالات کے بدلنے سے اب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ دے دیا گیا ہے. اب اس پر سوال یہی ہے، وہ اعتراض تو ختم ہو گیا، نیا اعتراض ہے کہ اب آپ حنفی رہے یا مالکی ہیں. تقلید رہی یا نہیں رہی؟ تو تقلید رہی. امام صاحب کے اقوال کی دو قسمیں ہیں، سوری اور ضروری. ایک تو سورتاً قال ابو حنیفہ لکھا، ایک کہ ان کا قاعدہ ہو جس میں وہ بات آ جائے. اس کو بالکل میں عام طور مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ کو آپ کے استاد محترم کوئی نصیحتیں فرما رہے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ فلاں شخص بہت بڑا ولی اللہ ہے، اس کا احترام کرنا. زید کا نام لے کر ایک آپ بات نہ لیتے. پھر نصیحت فرمائی کہ اہل بدعت کی تعظیم جو ہے اس سے اسلام میں رکھنا پڑتا ہے، کبھی اہل بدعت کی تعظیم نہ کرنا. استاد صاحب کا مثال ہو گیا. اتفاق سے وہی زید 15 سال بعد اہل بدعت میں چلا گیا. اب آپ ایک بات زید کا نام لے کر لکھیے کہ زید واجب الاحترام ہے، اور ایک آپ کے پاس استاد صاحب کا قاعدہ بتایا ہوا کہ اہل بدعت کی تعظیم نہیں کرنی. تو اب آپ کس پر عمل کریں گے؟ وہ جو سورتاً زید کا لفظ اس کو چھوڑ دیں گے نا. اب وہ قابل احترام نہیں، اس قاعدے پر عمل کریں گے. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ امام صاحب کے قواعد ایسے ہیں کہ اگر ان حالات کو دیکھتے تو امام صاحب بھی اسی پر فتویٰ دیتے. اب اس کی مثال سمجھے. حضرت نے فرمایا کہ عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ اگر حضرت یہ حال دیکھتے تو عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیتے. اب حضرت عائشہ کو آپ حضور پاک کی امتی سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ بظاہر فتویٰ خلاف نظر آ رہا ہے، لیکن وہ یہ فرما رہی ہے کہ حضرت دیکھتے تو حضرت کے قواعد جو میرے ذہن میں ہے اس سے مسئلہ یہی نکلتا کہ فتنے کی حالت میں عورتوں کو نہیں جانا چاہیے. چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو منع کیا کہ مسجد میں جایا کرو، کیونکہ مجھے حضور پاک نے منع نہیں کیا. اب وہ صدیق نے منع نہیں کیا، آپ کیوں کرتے نہیں مانی. اب حضرت عمر تو جانتے تھے کہ دور فتنے کا آ گیا ہے. اب حضرت کے نام کے سامنے حضرت عمر بول بھی نہیں سکتے تھے، خاموش ہو گئے. 2-4 دن گزر گئے. ایک دن رات کو راستے میں عشاء کے بعد چھپ کر بیٹھ گیا. بیوی گزری تو چادر کر 2-4 دن کھینچا جی. اب کئی دن گزر گئے کہ بیوی جا نہیں رہی مسجد میں. پوچھا میں نے روکا تھا تو روکی نہیں تھی، آپ کیوں نہیں جاتی؟ کہ جی اب حالات نہیں رہے. اب حالات تو دیکھو نا، جس طرح حالات کے بدلنے سے یہ مسئلہ اما عائشہ حضرت عمر کے ہاں بدل گیا، تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ حضرت عمر حضور پاک کی امتی نہیں رہے، بلکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ حضرت میں یہ حالات دیکھتے تو ان کے قواعد یہ بتاتے ہیں کہ فتویٰ یہی دے. تو جن مسائل پر آج فتویٰ امام شافعی یا امام مالک کے مسلک پر دیا گیا ہے، وہ مفتی صاحبان نے یہی لکھا ہے کہ اگر امام صاحب کے جو قواعد ہمارے پاس ہیں وہ ان حالات میں امام صاحب یہی کہتے ہیں جو ہم نے فتویٰ دے دیا ہے. تو اس لیے اب چونکہ وہ فتویٰ قواعد کے مطابق ہے، صرف حنفیوں سے باہر نکلے مقلد ہیں. مولانا عبدالسلام مقلد ہیں، یہ غیر مقلد، اور غیر مقلد بن کے تو تقریر کیوں چھوڑی؟ جزاک اللہ. تو یہ تو ان علاقے والوں سے پوچھے نا. پہلے تو وہ غیر مقلد تھے، لیکن ہم تو خیر منکر حیات النبی کو ویسے ہی غیر مقلد مانتے ہیں. وہ اپنے آپ کو مقلد کہا کرتے تھے، عبدالسلام صاحب. اس کے بعد وہ مری جو کالج کے مولوی صاحب نے شہید کرایا تھا، قتل کرایا تھا، ان مقدموں میں پھنس کر پھر یہ 1-2-3 قتل ان کے ذمے تھے. تو قتل کے مقدموں میں چونکہ غیر مقلدوں نے ان کی حمایت کی، وہاں سے خطوط لائے جج کے نام کے ان کی ضمانت لی جائے. جج نے کیس تبدیل کر دیا کہ میں ضمانت نہیں دیتا. پھر دوسرے جج کے پاس کیا کیس، اس نے ضمانت وغیرہ دی. تو چونکہ ان کے بچانے میں ان کا ہاتھ ہے، اس لیے انہوں نے اپنا دین اس دنیا پر قربان کر دیا عبدالسلام صاحب نے، اور کوئی بات نہیں ہے. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جب دنیا کو دیکھتے ہیں تو دین کو چھوڑ دیتے ہیں. تو جو گستاخی وہ اللہ کے نبیوں کی شان میں کرتے تھے،
حیات کا انکار کرنا بھی تو گستاخی ہے نا. اس کی اگر یہ سزا مل گئی ہو تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. جی 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 ان کے فتاوی علماء حدیث کی 4 جلد میں 2 سوال و جواب ہیں اسی مسئلے پر. ایک سوال کیا گیا ہے مولوی اسماعیل سے جو ان کا پہلا میرے جماعت تھا گوجرانوالے والا. اس نے سوال کیا کہ کیا کسی حدیث میں صاف لفظوں میں ننگے سر نماز پڑھنے سے منع آیا ہے؟ سوال کا انداز. اب اس نے جواب یہ لکھا ہے کہ اگر آپ نماز پڑھنے کے بعد سر نیچے ٹانگیں اوپر کر کے کھڑے رہے تو کسی حدیث میں صاف طور پر منع نہیں آیا. لیکن لوگ سمجھیں گے کہ بےہودہ آدمی بےہودہ حرکتیں کر رہا ہے. اسی طرح کی ایک بےہودہ حرکت ننگے سر نماز پڑھنا بھی ہے. یہ فتاوی علماء حدیث کی 4 جلد میں ہے ان کے امیر جماعت کا فتویٰ. اس کے بعد امیر جماعت بنے یہ آپ کے لاہور کے داؤد غزنوی صاحب جو تھے. ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ ننگے سر نماز پڑھنے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان کا جواب ہے کہ اگر ننگے سر نماز اس لیے کوئی پڑھتا ہے کہ اس میں ثواب زیادہ ہوگا تو یہ عیسائیوں کا مذہب ہے، مسلمانوں کا نہیں. آپ گرجوں میں جا کر دیکھ لیں وہ سر ننگا کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ان سے تشبہ جائز نہیں. اور اگر سستی کی وجہ سے کپڑا نہیں لیتا تو یہ منافقوں کا طریقہ ہے. قرآن کہتا ہے اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى. تو اس لیے خود ان کے لوگ بھی حدیث میں کسی میں سر ننگے کا لفظ نہیں ہے نماز کے بارے میں. البتہ چوتر ننگے کا لفظ آپ نے پڑھا ہے بخاری میں. اس لیے جو سر ننگے پڑھا اس کا چوتر ننگا کر دینا چاہیے تاکہ حدیث پر بھی تو عمل ہو جائے نا. کیونکہ حدیث میں وہ تو انا استقارے کو پڑھا ہے نا آپ نے. تو اس لیے چوتر ننگے کا لفظ تو حدیث میں ہے، سر ننگے کا لفظ حدیث میں نہیں ہے. تو آپ کم از کم ان کو اہل حدیث بنا دیا کریں اور وہ کیا بھی ہوگا کہ چوتر ننگے کا دیا کریں. وہی اسی کی چوتر ننگے تھے نا. عمر بن سلمان بچہ تھا، چھوٹا تھا، اور وہ حضرت کے وہ تو حدیث کی کوئی قسم ہی نہیں ہے، نہ تو قول رسول ہے نہ پہلے سننا. حضرت کے سامنے کی بات ہے. حدیث تو کوئی قسم ہے ہی نہیں، سامنے تو ہے نہیں بات، بالکل غلط ہے. عبدالسلام بوٹوی کہتا ہے کہ حضرت تھانوی نے اپنی کتاب میں لکھا جو سے حضور کے نال مار کا نقشہ بنا کر جو مانگے گا ملے گا. کیا یہ صحیح ہے؟ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ انگلیوں پر جات لگی تو چاٹنے سے پاکیزگی وضاحت فرمائیں. پہلی نالین مبارک کے بارے میں تو حضرت نے زاد السعید میں نالین مبارک کا نقشہ بنایا ہے، لیکن بعد میں حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے جب حضرت سے عرض کیا کہ اگرچہ توسل کی حد تک درست تو ہے لیکن اس سے عوام میں فتنہ پیدا ہونے کا خیال ہے، تو پھر حضرت نے اس سے یہ عمل ترک فرما دیا تھا. اب آج کل مولانا عزیز الرحمان صاحب ہزاروی جو ہے اس کو زندہ کر رہے ہیں. ویسے حضرت تھانوی کے بعد نہیں سنا گیا کہ پھر کسی نے یہ کیا ہوگا. تو یہ ہے نجات، انگلی لگی ہو تو چاٹنی. یہ مسئلہ جو ہے یہ عام طور پر بیان کرتے ہیں. وہ سلفی جو ان کا نارنگ والا اس نے ایک فیتا جیب میں رکھا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ ان کے ہاں لکھا ہے کہ امام وہ بناؤ جو اصغر و ذکرن. آپ اصغر عضون ہے نا، اصغر عضون. تو پھر وہ یہاں فیتا رکھتا ہے، سامنے عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں لوگ گیلری میں کہ میں امام بن سکتا ہوں یا نہیں. اس کے بعد پچھلی چوتروں میں ہاتھ پھیرتا ہے، ناشتہ کر لگتا ہے. میں نے لکھا کہ لگا تو کچھ نہیں، میں لگاتا ہوں نا پھر ناشتہ ہوگا. تو یہ دونوں مسئلے سمجھے. مولانا محمد مکی صاحب نے ہو سکے نا، انہوں نے مجھے سنایا کہ میں ایک دن حرم پاک میں داخل ہوا تو 2 غیر مقلد ابن سویل کے پاس بیٹھے تھے. ابن سویل خلاف کے معمول، وہ یہ پھر رہا تھا، ہنس رہا تھا. تو مجھے انہوں نے اشارہ کیا، میں قریب کیا تو غیر مقلد کا چلے گا.
یہ تھا کہ آپ کی کسی کتاب میں لکھا ہے کہ امام وہ ہو جو اصغر و ذکرن میں لکھا، وہ کہتے شامی میں لکھا ہے، در مختار میں ہے، میں در مطالعہ میں مرد ہو غیر مقلد اور جس کو دیکھو وہی چمٹے ہوئے، یہ ان کا اپنا ہے نا ذوق کہ ہمارے سارے امام کے اعضاء میں سے بیچاروں کو ایک وہ پسند آیا ہوا ہے. پھر اس کا ترجمہ بھی ذکرن کرتے ہیں. اصل مولانا فرماتے مکی صاحب کہ میں نے ابن سمیر کو لا کر کتاب دی، میں نے کہا صرف یہ ہے اصغر عضو لکھا ہے. یہ حرم پاک میں بیٹھ کر بھی جھوٹ بولتے ہیں، حضرت آپ کے سامنے ہے. بڑے بےایمان ہیں یہ لوگ، تو ایسے جھوٹ بولتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ چلو یہاں تو نہیں ہے، میں اب میں کہتا ہوں کہ لکھا ہوا اصغر ذکر، آپ اعتراض کریں کیا ہے؟ کہ مولانا آپ تو اہل عرب میں سے اگر بالفرض یہ لفظ تو کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ اصغر ذکرن جو ہے یہ محاورہ ہے پاک دامنی سے. جیسے کہتے ہیں فلاں زبان دراز ہے، فلاں بیچارہ بے زبان ہے، تو میرا زبان ہے ہی نہیں، لیکن تو بے فائدہ زبان نہیں چلاتا. فلاں دست درازی کرتا ہے، فلاں کوتا دست چھوٹے ہاتھ والا ہے. تو محاورے میں اگر یہ لفظ آ بھی جاتا تو اس کا معنی پاک دامنی ہے. آپ کو کیا اعتراض ہے؟ تو بھائی یہ ایک تو اعتراض ہے. دوسرا یہ جو چاہنے والا لکھا اصل میں اعتراض کچھ اور تھا جو انہوں نے بگاڑا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہمارے ہاں نجس ہیں، ان کے ہاں نجس نہیں. مثلا منی ان کے ہاں پاک ہے، ہمارے ہاں نجس ہے. ان کے ہاں تو پورا 6 فٹ جسم بھی منی سے آلودہ ہو تو نماز ہو جاتی ہے، اور ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ 1 درم بھی ہو تو نہیں ہوگی. ان کے ہاں خون پاک ہے، ہمارے ہاں ناپاک ہے. ان کے ہاں شراب پاک ہے، ہمارے ہاں. تو یہ چاٹنے کے مسئلے منہ سے تعلق رکھتے ہیں. تو ایسے مسائل پیش آتے ہیں. 5-6 مسائل لکھے عالمگیری وغیرہ نے. بس آپ گنا چوس رہے تو منہ سے خون نکل آیا. اب پانی تو آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ چار چل کر پھونکتے رہتے ہیں. جب خون کا اثر ختم ہو جائے گا تو منہ پاک ہو جائے گا یا نہیں؟ جی شرابی نے شراب پی، اس کے ہونٹوں پر شراب لکھی ہے. در مقام میں مسئلہ ہے اگر کسی نے بعد میں دودھ یا پانی پیا تو بچا ہوا دودھ ناپاک ہے، کیونکہ رنگ بو اگرچہ نہ بدلا لیکن نجات کا اثر چلا گیا نا اس میں. لیکن اگر وہ شرابی سو گیا، اب یہ لعاب کا چشمہ تو جاری وہ چاہتا رہا زبان. تو جتنا شراب پینا گناہ ہے، شراب چاٹنا بھی اتنا ہی گناہ ہے. لیکن جب وہ اثر ختم ہو گیا تو اس کو پاک کہا جائے گا یا نہیں؟ کہا جاتی ہے ہمارے یہاں منہ بھر کا ناپاک ہے، منہ ناپاک ہو گیا. اب پانی نہیں ہے تو یوں تھوکنے سے چاٹنے سے پاک ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ بلی کے بارے میں مثلا لکھا ہے کہ اگر اس نے شکار کیا، خون منہ کو لگا ہوا ہے تو آ کر اس نے ڈال دیا پانی میں تو پانی نجس ہے. لیکن اگر وہ چاہتی رہی بیٹھی، کوئی خون کا نشان نہیں رہا تو اب وہی کراہت والا حکم ہوگا. تو یہ ایسے مسائل ہیں. اصل میں یہ ان کو ان مسائل کے لکھنے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ ان کے ہاں خون آلودہ بھی پاک ہے دودھ، اور خون کے بغیر بھی پاک ہے. ان کے ہاں شراب ویسے ہی پاک ہے، پانی میں ڈالے پانی پاک رہتا ہے. ہمارے یہاں چونکہ یہ چیزیں نجس تھی اس لیے ہمیں اس کا فرق بتانا پڑا. تو اس لیے اصل بات یہی ہے تھوک جو ہے یہ طاہر مطہر ہے یا نہیں. تو بخاری کی حدیث ہے، مول کرواتے ہیں کہ ڈبہ حید کا ہوتا تو پانی نہ ملتا، ہم تھوک تھوک کر اس کو رگڑ دیتی، جب اثر ختم ہو جاتا اس کو پاک سمجھتے. تو یہ پاک ہونا تو خبیث سے ثابت ہے. اب اصل مسئلہ یہ ہے، تو یہ اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے نہ کسی حدیث کے خلاف ہے. تو یہ آپ کو سمجھ آ گیا نا مسئلہ. اگر تو غیر ملک کو سمجھانے کے لیے پھر مثال دیا کرتا ہوں میں کہ ایک غیر مقلد اور ایک حنفی دونوں سفر میں تھے. حنفی کو خواب آ گیا جس سے غسل فرض جسم وغیرہ لطمت ہو گیا، مری تھے. تو اس نے غیر مقلد سے کہا کہ اگر آپ اچھی طرح چاٹ لیں گے آپ کا ناشتہ بھی ہو جائے گا اور میرا جسم پاک ہو جائے گا. تو اگر وہ اچھی طرح چاٹ لے تو حدث تو ختم نہیں ہوگا، نجاست تو ختم ہو جائے گی نا. تو حدث ختم ہو جائے گا تو اس کو اچھی طرح کہیں کہ ادھر تھوڑا سا رہ گیا یہ بھی چاٹ لو، ادھر بھی رہ گیا وہ بھی چاٹ لو. تو ان کے ہاں تو نجاست کھانی جائز ہے،
وہ کہتے ہیں کہ منی جو ہے یہ کھانا بھی ایک قول میں جائز ہے. یہ فقہ محمدیہ صفحہ 47 جلد اول پر لکھا ہے اور صحیح مسلم کے ترجمے میں بھی لکھا کہ ایک قول عید زمان میں کہ ایک قول میں منی کا کھانا بھی جائز ہے. تو حوالے میں بتا کرتا ہوں کہ احتیاط کرنی چاہیے، جتنا ہو اتنا ہی دینا چاہیے کہ اتنا لکھا ہے. آگے نہیں بات بنانی چاہیے کہ یہ کلفی جما کے کھاتے ہیں یا کسر بنا کے شکر ڈالتے ہیں یا نمک مرچ مسالہ اس میں ڈالتے ہیں، کیونکہ یہ ان کا اپنا ذوق ہے، اس سے ہمارا کوئی دخل نہیں ہے. تو ان کے ذوق سے ہمیں کوئی تعلق نہیں. وہ جس طرح چاہے کھائیں، کلفی جما لیں یا جو بھی کر لیں، تو بہرحال وہ ان کا اپنا ذوق ہے. تو حوالہ اتنا ہی دینا چاہیے جتنا ہو. یہ شاہ کوٹ میں کے قریب میرپور میں مناظرہ ہوا گاؤں ہے، تو وہاں اس نے وحید الزمان روپڑی تھا یہ آپ کا. پہلے تو کہنے لگا روپڑی، پہلے تو کہنے لگا کہ اگر تجھے تقلید کا معنی آتا ہو نا، تقلید کا معنی تو کبھی اپنے آپ کو مقلد نہ کہے. تقلید کہتے ہیں پٹے کو پٹے کو پٹے کو. پھر وہ ارد گرد بیٹھے اسٹیج پر وہ داس الاسرار صفاء العلام چوت فورس آندھی چوت فورس والے، ان سے پوچھتا کہ پتا کس کے گلے میں ہوتا ہو؟ کتے کے گلے میں، کتے کے گلے میں. مسل کا الحدیث زندہ باد. میرے کو اس کا مطلب ہوا کہ جتنے محدثین کا ذکر طبقات حنفی وہ بھی سارے کتے ہوگا، جتنے کا ذکر طبقات شافعی میں وہ کتے ہوگا، جتنے کا ذکر طبقات مالکی وہ بھی کتے ہوگا، جتنے کا ذکر طبقات حنابلہ میں ہوگی، اور مسل کا الحدیث زندہ ہوگا. تو نہیں مانتا اس کا معنی پتہ نہیں ہوتا؟ میں تو مانتا ہوں ہوتا ہے، لیکن اس کا معنی ہار بھی ہوتا ہے. تو کتوں نے، میں نے کہا کتوں والا معنی یاد کیا ہوا ہے، انسانوں نے انسانوں والا یاد کیا ہوا ہے. اب ہم کتوں کو کیسے مجبور کر سکتے ہیں کہ تم انسانوں والا معنی یاد کرو؟ اس پر بیچارہ بڑا بھوک لایا، کہنے لگا حدیث میں دکھاؤ کہ تقریر کا معنی ہار ہوتا ہے. میں نے کہا ہمارے لغت میں ہوتے ہیں، حدیث میں ہوتے ہیں، لیکن تجھے تو میں منہ مانگی موت دوں گا. میں نے مشکات غیر مقلد ٹھہری واضح علم عندہ غیر علی کا مقلد الخناج اللؤلؤ والمرجان اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. طرح نیچے سے پڑھا کہ نااہلوں کے سامنے علمی باتیں رکھنا ایسا ہے جیسے خنزیروں کے گلے میں ہیرے موتی جواہرات کے ہار ڈال دینا. میں نے کہا دیکھو اس حدیث سے 3 باتیں ثابت ہوئی. ایک تقلید کا معنی ہار ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ قیمتی حالت ہے، کتاب اللہ کے موتی، سنت کے ہیرے، اجماع کے جواہرات اس میں، اور تیسری کون سی کہ تجھ جیسے خنزیروں کے لائق نہیں، تجھ جیسے خنزیروں کے لائق نہیں. اب بیچارہ اس پر تو کچھ نہ کہہ سکا، پھر کھڑا ہوا تقلید کا لفظ قرآن میں دکھا دو. میرے سب تو کہتا تھا کہ شراب کے ساتھ لفظ حرام قرآن میں نہیں ہے، تو اس کا شاگرد معلوم ہوتا ہے. کہتے کہ لفظ حرام مولوی خود کہتا ہے قرآن میں حرام لفظ یہ ہے، ریال میم نہیں ہے، سمجھ پڑا. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے تو بوٹوں کی طرح شراب کو بھی حرام کہے گا. اب میں نے تو یہ مثال دی، وہ بس 3 دفعہ کہا خبردار خبردار. میں نے کہا چوکیدار لا گیا وہ بات کر آگے. وہ نے شراب کا نام لیا ہے، شراب کا نام لیا ہے. اب میں بتاؤں گا کہ ملک میں سارے شراب خانے فقہ حنفی نے کھلوائے ہوئے ہیں. فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے کہ 9 پیالے شراب کے پی لیے جائیں اور نشہ نہ آئے تو حد نہیں لگتی. 9 پیالے شراب کی. مصر کا حدیث زندہ باد. میں نے کہا کہ سب پلٹی سے نہ اترے، تقلید پر مناظرہ ہو رہا ہے. اگر فقہ کی باتوں پر چاہتے ہیں تو اسی مناظرے اسی ٹیم پر بعد میں ہم کریں گے. 10 ہی باتیں میں رکھوں گا، 10 تم رکھنا ہماری، اور میں انشاءاللہ تمہاری 10 وہی باتیں کروں گا کہ کم سے کم 100 سال تک اس علاقے میں سودا نہیں ہو سکے گا. میں نے کہا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے. رمضان کا مہینہ تھا، مسجد میں تم نے جھوٹ بولا ہے، دھوکہ دیا لوگوں کو. یہ لفظ جس کو ہم شراب کہتے ہیں نا، اس کو عربی میں خمر کہتے ہیں، اور شراب بھی عربی لفظ ہے. یہ ہر جائز ناجائز پینے والی چیز کے لیے تو مشروبات نہیں ہوتے. تو میں نے کہا خمر کا لفظ ہو، 9 پیالے نہیں، 9 قطرے بھی نہیں، صرف 1 قطرہ پینے کی اجازت.
فقہ میں دکھا دیا لفظ خمر کا ہو، دوسرے مشروبات کی بات نہیں ہے نبیز وغیرہ کی، خمر کا لفظ دکھا دو. اور دوسرا میں نے کہا یوں جسم پر مرنے کی اجازت دکھا دو ایک قطرہ. ہمارے یہاں تو وہ پیشاب کی طرح جاتے غریزہ ہے. تو اس لیے تم جھوٹ بول رہے ہو. اگر تم جھوٹ بولنے سے باز نہ ہے تو مجھے مجبوراً سچ بولنا پڑے گا کہ آپ کے مذہب میں منی کھانا حلال ہے. وہ گھر میں جی ایسی باتیں نہ کرو کہ اپنا ابا جی کرو کوئی ادھر مل جائے، ورنہ میں اس جہنم میں اس کو پھینکوں گا کہ تم سارے نکال سکو گے اس کو. اب وہ پریشان تو بڑا ہوا، کھڑا ہوا. 11ویں والے پیر کو جانتے ہو جیلانی صاحب کو؟ ہاں، انہوں نے بھی لکھا ہے منی پاک ہے. اب دیہات میں یہ بات لوگ تو بڑے پریشان ہوئے کہ دیکھو یہ منہ پھونک جو ہے یہ ہم زمین پر پھونک کر نہیں چاہتے، لیکن ویسے 24 گھنٹے نکلتے ہیں نا، ہے تو پاک ہی نا. تو جیسے تھوک میں کراہت تبھی ہے شرعی نہیں، منی میں بھی کراہت تبھی ہے شرعی. وہ ایک آدمی کھڑا ہو گیا درمیان سے، کھڑا دیا اب تو مسئلے کی بات آ گئی ہے، چلو پھر آپ تھوکے میں چاہتا ہوں تو میں منی نکالتا ہوں، آپ بھی چاٹ لیں پتا چلے کہ اتنی کراہت ہوتی ہے. وہ گھر مکل اٹھ کے تو ڈوکری کو تھپ تھپ بنوا دیا، آپ کے دونوں ہی مسا چھوڑ کے بدنام کر دیا جی. ہاں جی، وہ خیر وہ تو بیٹھ گیا. اب میں کھڑا ہوا، میں نے کہا دیکھو آپ صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم تھوک کرنی چاہتے ہیں، تو میں کب کہتا ہوں کہ اس نعمت کو بار کی ہوا لگے، ٹوٹی کو منہ لگے تاکہ بغیر بار کی ہوا بس جی. وہ غیر مقدر اس کو کھینچ کے سے نیچے پھینکا کہ تم نے ہمیں بڑی بےزتی کرائی ہے، تم نے یہ باتیں کیوں چھیڑی ہے. مناظرہ ختم ہو گیا. بیٹھے چائے پی رہے تھے دو مولوی صاحبان، بڑی مکفہ مسجہ داڑھی، بڑے دانا سے آ کر بیٹھ کے جی ہم دور کا کوئی نام لیا، فلاں علاقے سے آئے ہیں، سنا تھا مناظرہ ہے، تیرا نام بھی پہلے سنا تھا لیکن جتنا سنا تھا اب ماشاءاللہ اس سے زیادہ پایا، اللہ نے آپ کو بہت علم دیا ہے. لیکن ایک ہم منت کرتے ہیں آپ سے، کیا کہ یہ منی والا حوالہ نہ سنایا کریں. بلکہ اس کے بغیر وہ قابو نہیں آ رہا تھا کہ جی کچھ بھی ہو جائے یہ آپ نہ سنایا کریں. ٹھیک ہے آئندہ احتیاط نہیں جی، احتیاط نہیں، یہ وعدہ کر رہے ہیں یہ نہیں سنانا ہے. اچھا نہ سنائیں گے، لیکن پوچھیں بھی نا کیوں نہیں سنانا. لیکن کہ لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ ایسے مولوی باتیں کرتے ہیں جو لوگ جو ہیں جہنم میں. آپ مناظرہ ہو کہ یہاں بیٹھے چائے پینے، ہم گاؤں کا چکر لگا کر آئے، گھر میں کل دور پہ ساری بیوش پڑی ہے. یہ مولوی مین ان کو بتا دیے خود ہی کھا جایا کریں گے، ہمیں کیا لگے گا. میرے کبھی تشریح کرنے والے آپ جیسے چاہیے تو میں نے کہا پھر اس کا ان کو کہہ دو کہ بھائی ان کے یہاں مدعا جائز ہے، ہم تم سے مدعا کر لیا کریں گے. کہتے تھے ساتھ یہ بتایا کرو نا تاکہ ہمارا بھی کام بڑھے. میں نے ان کو دیکھوں کہ دیکھو بڑی مکفہ مسجہ داڑھی ہے، بس وہ ختم ہو گیا. آخر دعا نہیں جی. اصل میں جو میرا مناظرے کا میدان ہے وہ ہے مرزائیت اور عیسائیت. تو ان کے بارے میں تو ہم نہیں، جیسے عام خیال ہے کہ ان سے کچھ نہیں کرنا چاہیے. تو فقیر والی میں ایک تقریب میں نے کی جس سے مناظرہ طے ہو گیا، وہاں مناظرہ روک صاحب کو اس علاقے میں ہوا تھا. اب وہ مناظرے میں تو بعد میں پہنچا اور وہ سارے ملک میں بات پھیل گئی. تو حضرت شاہ حدیث صاحب دامت برکاتہ مولانا سرفراز خان صاحب نے مجھے فون پر فرمایا اور ضیاء القاسمی صاحب اور حضرات نے بھی کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ اس میدان میں کام کرنے والا کوئی نہیں، چلو آپ یہ میدان سنبھال لیں. اس لیے عموماً میرا موضوع یہی ہوتا ہے، لیکن اصل موضوع اب بھی میں رب جا رہا ہوں قادیہ نکلا پڑھانے کے لیے. میرا اصل موضوع جو ہے وہ قادیانیت ہے اور اس کے بعد مرزائیت، یہ عیسائیت، یہ میرے اصل موضوع ہے. یہ تو راستے کے روڑے ہیں، رافضیت آ جائے یا کوئی بھی آ جائے،
یہ اگر شیخ القرآن صاحب اکثر مطالعے جو ہے کہ انہیں آخری زندگی میں اگست سن 62 میں انہوں نے دستخط کیے تھے کہ حیات کا کال کیا تھا، اگست سن 63 میں انکار کر دیا تھا جوار قوم کی پہلی جلد میں، 1 سال کے بعد، اس کے بعد ان کی کوئی تحریر حیات پر نہیں ملی ہے، کیونکہ جوار قرآن کی جب جلد آئی ہے اس پر تاریخ لکھی ہے اگست 63 پہلی جلد کے آخر میں، اس میں انہوں نے لکھا کہ روحوں کا تعلق ہونا نہ ہونا یہ نہ ہونے کا ثبوت ہے نہ ہونے کا ثبوت ہے، حالانکہ پہلے سے روح کے تعلق سے حیات ہے، تو اس لیے ان کی آخری دلیل جو ہمارے پاس ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ حیات کا انکار کر کے پہنچ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ووفق لنا ما تحب القول والخير والعمل بالخير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. تو یہ دم ایک بتا دوں آپ کو نا کہ جب کوئی غیر مقلدار ہو تو سورت والناس پڑھ کر پھونک مار دیا کرو کہ یا اللہ اس خناس کے فطرے اسی کے پاس رہے بس اسے مجھ تک کوئی پر اثر ہے. جائز دم تو جائز ہے نا قرآن کی سورت پڑھ کر کرنی ملی ہے، کیونکہ جوان قرآن کی جب جلد آئی ہے اس پر تاریخ لکھی ہے اگست 63 پہلی جلد کے آخر میں، اس میں انہوں نے لکھا کہ روحوں کا تعلق ہونا